يا هلال أهلا أهلا كيف رمضان كشمير. اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم. بسم اللہ الرحمن الرحیم. الصلاۃ والسلام علیک یا سیدی یا رسول اللہ وعلی آلک و اصحابک یا حبیب اللہ. الصلاۃ والسلام علیک یا سیدی یا رسول اللہ وعلی آلک و اصحابک یا حبیب اللہ. آؤ تسکین جان زار کی باتیں کریں، آؤ تسکین جان زار کی باتیں کریں، ہجر کی شب سید ابرار کی باتیں کریں. بلبلیں کرتی رہیں گل کی چمن کی گفتگو، بلبلیں کرتی رہیں گل کی چمن کی گفتگو، ہم محمد کے لب و رخسار کی باتیں کریں. ناظرین کرام، آج 27 رمضان المبارک مرزا آن لائن اسٹوڈیو کی وساطت سے پروگرام رمضان کشمیر کے ساتھ ایک مرتبہ پھر حاضر خدمت ہے آپ کا میزبان حافظ طاہر اسلم. ناظرین کرام، حسب سابق آج کے ہمارے اس پروگرام کا موضوع ہے روزہ اور تزکیہ نفس. روزہ انسان کے نفس اور قلب و باطن کو ہر قسم کی آلودگی اور کثافت سے پاک کرتا ہے. تزکیہ نفس روزے کی حکمتوں میں سے ایک حکمت ہے. ناظرین کرام، آج کی ہماری اس ٹرانسمیشن میں ہمارے ساتھ جو مہمان تشریف فرما ہیں، خوبصورت عالم دین، عالم باعمل، یوں کہوں تو بے جانا ہوگا کہ مجدد دوراں پروفیسر ڈاکٹر محمد طاہر القادری صاحب کے زیر سایہ علم دین پڑھ کر آئے ہوئے یہ عالم دین ہماری اس ٹرانسمیشن کا حصہ بنے. جناب محترم راشد محمود صحرائی صاحب ہمارے اس پروگرام کا حصہ بنے. السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. انشاءاللہ آج کے اس موضوع پہ ایک مفصل گفتگو ہوگی علامہ صاحب سے. علامہ صاحب ہمیں بتائیں گے کہ تزکیہ نفس کیا چیز ہے. ناظرین کرام، آج کی ہماری اس ٹرانسمیشن کے دوسرے مہمان کسی تعارف کے محتاج نہیں. دنیا میں نعت کے حوالہ سے ان کو جانا جاتا ہے، پھر وہ پاکستان ہو، یورپ ہو، انڈیا ہو، افریقہ ہو، دنیا کے ہر کونے میں ان کی آواز کو سنا جاتا ہے. یقیناً آپ تعارف سن کے اس انتظار میں ہوں گے کہ ہم دیکھیں وہ مہمان کون سے ہیں. ناظرین کرام، میں اپنے مہمان ثناخواں کی جانب چلتا ہوں. آج کی ہماری اس ٹرانسمیشن کے خوبصورت معزز مہمان جناب محمد میلاد رضا قادری صاحب. السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. وعلیکم السلام ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. محترم، میں اپنی طرف سے پروگرام رمضان کشمیر کی پوری ٹیم کی طرف سے آپ کا دل کی اتھا گہرائیوں سے شکریہ ادا کرتا ہوں کہ آپ نے اپنے قیمتی اوقات میں سے وقت نکالا، ہماری اس ٹرانسمیشن میں تشریف لائے. اللہ رب العزت آپ کو دارین کی عزتیں عطا فرمائے. ناظرین کرام، چلتے ہیں ایک بریک کی جانب، ملتے ہیں بریک کے بعد. حافظ ڈیکوریشن اینڈ اسٹیشنری. ہمارے ہاں لائٹنگ، اسٹیج، کار ڈیکوریشن مناسب ریٹ پر کی جاتی ہے. اسکول کی کتابیں اور کاپیاں بھی دستیاب ہیں. نیز کمپوزنگ اور فوٹو اسٹیٹ کی سہولت بھی موجود ہے. پروپرائٹر حافظ محمد اسحاق. کانٹیکٹ نمبر 0342525305 ایڈریس پنگش مارکیٹ، چھترو موڑ، لس بازار. دین ٹائلر، برمنگھم، UK. عرصہ 15 سال سے آپ کی خدمت میں پیش. برمنگھم میں اعتماد کا ایک نام، دین ٹائلر. آپ نے بنوانی ہے کچن، باتھ روم یا پھر ٹائل لگوانی ہے گھر کے کسی بھی حصے میں، تو پریشان ہونا چھوڑ دیں اور رابطہ کریں دین ٹائلر سے. آپ کا اعتماد ہماری پہچان ہے. دین ٹائلر. کانٹیکٹ نمبر 07532227707. ویلکم بیک ناظرین.
آج کی ہماری اس ٹرانسمیشن کا موضوع ہے روزہ اور تزکیہ نفس۔ ناظرین کرام، اس ٹاپک پہ، اس موضوع پہ بات بڑی ضروری ہے، وہ انشاءاللہ العزیز علامہ صاحب سے ہم جانیں گے۔ حسب سابق آج بھی ہم اپنی اس ٹرانسمیشن کا آغاز حمد باری تعالیٰ سے کرتے ہیں۔ میں بڑے ادب کے ساتھ گزارش کروں گا اپنے مہمان جناب محمد میلاد رضا قادری صاحب سے کہ وہ حمد باری تعالیٰ سے آغاز فرمائیں۔ کرم 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 مولا، کر کرم کرم مولا، تو بادشاہ میں ہاں گدا، رکھی شرم مولا، کر کرم کرم مولا۔ سبحان بھی تو، رحمان بھی تو، سبحان بھی تو، رحمان بھی تو، سلطان دا سلطان بھی تو، دنیا نو بناون والا تو، دنیا نو بناون والا تو، اس دنیا دا نگہبان بھی تو اے الہ تو کبریا، تو اے الہ تو کبریا، تیرا کرم مولا، کر کرم کرم مولا، کرم 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 مولا، کر کرم کرم مولا۔ فریاد اے میرے دل دیے، فریاد اے میرے دل دیے، ہے مولا پوری فرما دے، آقا دی نسبت دے صدقے، آقا دی نسبت دے صدقے، انعام دا رستہ دکھلا دے، عاشق رواں سرکار دا، عاشق رواں سرکار دا، تیرا کرم مولا، کر کرم کرم مولا، کرم 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 مولا، کر کرم کرم مولا۔ سبحان اللہ، ماشاء اللہ، کرم کرم مولا، کر کرم کرم مولا۔ اللہ رب العزت کی بارگاہ میں التجا پیش کی ہے کہ مولا ہم لوگوں پہ اپنا کرم کر دے، ہم گنہگاروں پہ اپنا کرم کر دے۔ رمضان مبارک کی ان مبارک گھڑیوں میں ہمیں ہر وقت اللہ کی رحمت، اللہ کا کرم مانگنا چاہیے۔ خوبصورت آواز و انداز کے ساتھ بھائی محمد میلاد رضا قادری صاحب نے حمد باری تعالیٰ پیش کی ہے۔ ناظرین کرام، اس کے بعد ہم چلتے ہیں اپنے معزز مہمان جناب علامہ راشد محمود صحرائی صاحب کی جانب، اور میں گزارش کرتا ہوں کہ آج کے اس موضوع پہ آپ گفتگو فرمائیں، روزہ اور تزکیہ نفس۔ جس طرح کہ آپ نے اپنے تعارف میں بیان کیا کہ روزہ انسانی تزکیہ کے لیے، تصفیہ کے لیے، اور جو دنیا کے اندر رہتے ہوئے کثافتیں اور علائشیں انسانی نفس میں داخل ہو جاتی ہیں، اللہ رب العزت کی ذات نے انسانی تربیت کے لیے، صفائی قلب و باطن کے لیے اور نفس کو علائشوں سے پاک کرنے کے لیے ایک نظام عبادت عطا فرمایا ہے۔ بے شک۔ اور وہ نظام عبادت دن کے حساب سے دیکھا جائے تو 24 گھنٹوں میں 5 نمازیں اللہ رب العزت کی ذات نے فرض کی ہیں، بے شک۔ اور اگر سال کے حساب سے دیکھا جائے
تو ماہ رمضان المبارک کے یہ 30 روزے یا 29 روزے اللہ رب العزت کی ذات نے فرض کیے ہیں، یہ ایک تربیت کا عمل ہے کہ انسان ایک مخصوص ماحول سے گزرتا ہے، بے شک، اور وہ مخصوص ماحول جس طرح سونا جب بھٹی میں سے گزرتا ہے تو جل کر کندن بنتا ہے، بے شک، اسی طریقے سے انسانی نفس تربیت کے ان مراحل سے گزر کر بے شک، وہ پاکیزگی حاصل کرتا ہے، وہ تقوی حاصل کرتا ہے، وہ طہارت حاصل کرتا ہے، جو انسان کی تخلیق کا بنیادی مقصد ہے۔ سبحان اللہ، سبحان اللہ، بے شک، اللہ رب العزت کی ذات نے اپنے پاک کلام میں ارشاد فرمایا، اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم، وما خلقت الجن والانس الا لیعبدون، کہ ہم نے جنوں کو اور انسانوں کو صرف اپنی عبادت کے لیے پیدا کیا ہے۔ بے شک، بے شک، اور شارحین اور مفسرین کرام یہ لکھتے ہیں کہ یہاں الا لیعبدون سے مراد الا لیعرفون ہے، کہ بندہ اب اگر دیکھیں کہ 24 گھنٹوں میں سے 5 نمازیں کتنی ہوتی ہیں، وہ 24 گھنٹوں میں سے تو 1 گھنٹہ بھی نہیں بنتی، بے شک، تو باقی کے 23 گھنٹے کیا ہوں گے؟ وہ عبادت شمار تو نہیں کیے جا سکتے اس حساب سے اگر دیکھا جائے۔ بالکل، پھر رمضان کے 1 مہینے کے روزے ہوتے ہیں، پھر باقی 11 مہینے کیا ہوں گے؟ اس طرح دیگر عبادات کو اگر آپ دیکھ لیں تو اس لیے مفسرین کرام نے یہاں لکھا کہ الا لیعبدون سے مراد الا لیعرفون ہے، کہ بندے کو اور جنوں کو رب کائنات کی ذات نے اپنی معرفت کے لیے پیدا کیا ہے۔ بے شک، بے شک، اب وہ معرفت کیسے حاصل ہوگی اور اس معرفت کے ذرائع کیا ہیں، اس معرفت کا طریقہ کیا ہے، اس کے لیے مختلف چیزیں اللہ رب العزت کی ذات نے تدریجاً رکھی ہیں، جیسے نماز ہے، رب سے ملاقات کا ذریعہ ہے، بے شک، رب سے ہم کلام ہونے کا ذریعہ ہے، رب سے مناجات کرنے کا ذریعہ ہے۔ بے شک، اسی طریقے کے ساتھ روزہ ہے، روزہ بندے کو اللہ کا قرب عطا کرتا ہے۔ سبحان اللہ، بے شک، کیسے قرب حاصل کرتا ہے؟ آپ احادیث مبارکہ کو اٹھا کر دیکھیں تو ان کے اندر ایک مفہوم آپ کو ملے گا کہ 3 چیزیں بیان کی گئیں، ایک قلت کلام، ایک قلت منام اور ایک قلت طعام۔ قلت کلام سے مراد کم بولنا ہے، بے شک، قلت طعام سے مراد کم کھانا ہے، اور قلت منام سے مراد کم سونا ہے۔ اب اگر روزے کو آپ اس تناظر میں اگر دیکھیں تو 2 چیزیں تو بڑی وضاحت کے ساتھ اس میں پائی جاتی ہیں، ایک قلت طعام اور ایک قلت منام، یعنی کم کھانا اور کم سونا۔ روزے کے اندر اب ہمارے ہاں تو بڑا عجیب سا سلسلہ شروع ہو گیا ہے کہ جی سحری دبا کے کریں، بالکل، ٹھیک ہے، 3 4 5 روزے، بلکہ پچھلے دنوں ایک بندے سے میری بات ہو رہی تھی تو وہ فرمانے لگے کہ جی میں تو 3 پراٹھے کھاتا ہوں۔ اللہ، وہ 3 پراٹھے اس لیے کھاتا ہوں کہ ایک پراٹھا صبح سے لے کر 10 بجے تک چلتا ہے، دوسرا پراٹھا 10 بجے سے لے کر 2 بجے تک چلتا ہے، اور تیسرا پراٹھا 2 بجے سے لے کر افطاری تک چلتا ہے۔ حالانکہ ایسا ہوتا نہیں ہے، نہیں ہوتا، ٹھیک ہے، چونکہ نظام میں نظام ہے، اس کا ایک تسلسل ہے، وہ تسلسل کے ساتھ اگر آپ 5 پراٹھے بھی کھا لیں تو وہ اسی حساب سے آپ ہضم کر لیتے ہیں۔ بالکل، یہ طریقے جو ہے نا، مقصد کیا ہے کہ 12 مہینے جو ہیں ان میں سے 11 مہینے تو آپ روٹین کے مطابق زندگی بسر کرتے ہیں، لیکن 1 مہینہ تربیت کا مہینہ عطا کیا گیا ہے کہ اس مہینے کے اندر آپ کم کھائیں۔ اللہ، کم کھانے سے کیا ہوتا ہے کہ بندے کے اندر نور باطنی پیدا ہوتے ہیں۔ سبحان اللہ، بے شک، انسانی اگر آپ ذات کو دیکھیں تو یہ 2 اجزاء پر مشتمل ہے، ایک جزو ظاہری اور ایک باطنی ہے۔ ظاہری جزو جو ہے اس کو ہم بدن کہتے ہیں، اور بدن کا تعلق مادی دنیا سے ہے، بے شک، اور جو باطن کی چیز ہے اسے ہم روح کہتے ہیں۔ روح کا تعلق روحانی دنیا سے ہے، مادی دنیا سے نہیں۔ بے شک، اب جس چیز کا تعلق جس سے ہے اس کی ضروریات بھی وہی ہیں۔ بے شک، مثلا جسم کا تعلق مادی دنیا سے ہے تو اس کی ضروریات بھی مادی ہیں۔ مادی ہے، بے شک، کھانا ہے، جسم کی ضرورت مادی غذا ہے۔ مادی غذا آپ دیکھیں، چونکہ یہ جسم مٹی سے بنا ہے، مٹی زمین سے آئی ہے، اس کی ضروریات بھی مٹی سے آتی ہیں۔ بالکل، زرعی اجناس ہیں، وہ زمین میں اگتے ہیں، وہ ہم بے شک، کھاتے ہیں۔ بالکل، اسی طرح اس کی ضرورت لباس ہے۔ لباس کس سے بنتا ہے؟ وہ کاٹن سے بنتا ہے، کپاس سے بنتا ہے، وہ زمین میں اگتی ہے۔ زمین سے اگتی ہے، بے شک،
اسی طریقے کے ساتھ جب بدن تھک جاتا ہے تو اس کو آرام کی ضرورت آتی ہے. وہ ضرورت کہاں پوری ہوتی ہے؟ اسی مادی دنیا میں پوری ہوتی ہے. اسی طریقے کے ساتھ جو روح ہے اس کی جو ضروریات وہ بائن ہی یہی ضروریات ہیں جو جسم کی ضروریات ہیں, لیکن اس کی ضروریات کا تعلق روحانی دنیا سے ہے. روحانی دنیا سے بے شک. جسمانی دنیا کی ضروریات یہاں سے پوری ہوئی, روحانی دنیا کی جو ضروریات ہیں وہ روحانی دنیا سے پوری ہوتی ہیں. جسم کو اگر لباس کی ضرورت پیش آ جائے تو ہم کپڑے سلوا کے پہن لیتے ہیں. جسم کو غذا کی ضرورت پیش آ جائے تو ہم کھانا پکا کے کھا لیتے ہیں. جسم کو آرام کی سکون کی ضرورت ہو تو ہم آرام کر کے اس کو استراحت اور اس کو سکون دیتے ہیں. اسی طریقے کے ساتھ جب روح کو ضرورت پیش آتی ہے لباس کی تو اس کا لباس تقویٰ ہے, بے شک. اس کا لباس طہارت ہے, اس کا لباس تزکیہ ہے, اور یہ وہ تزکیہ نفس ہے جو روزے سے پیدا ہوتا ہے. سبحان اللہ, سبحان جو روزے سے پیدا ہوتا ہے. اسی طریقے کے ساتھ جب روح کو سکون کی ضرورت ہوتی ہے تو روح کا سکون اللہ کے ذکر میں ہوتا ہے. سبحان اللہ, اللہ کے ذکر میں ہوتا ہے. اب جس طرح جسم کی غذا وہ ضرورت ہے جسم کی, اسی طرح روح کی غذا اللہ کا ذکر ہے. جیسے اللہ کی قرآن پاک میں ارشاد فرماتا ہے الا بذکر اللہ تطمئن القلوب. بالکل بالکل یہی چیز ہے. یہ اب ہمارے ہاں تو یہ ہوتا ہے نا کہ جسم کے کان ہیں تو بہت ساری جو ضروریات کی چیزیں ہیں وہ کانوں میں پڑتی رہتی ہیں, ہمیں پتہ لگتا رہتا ہے کہ یہ چیزیں ہیں. ہماری آنکھیں ہیں, ہم آنکھوں سے دیکھتے رہتے ہیں کہ یہ ضرورتیں جسم کی ہیں, لیکن مسئلہ یہ ہے کہ ہم روح کی آواز سن نہیں سکتے. بالکل. روح کی جو آنکھیں, اب جسم کی جو آنکھیں وہ تو بصارت ہو گئی, لیکن جو روح کی آنکھیں وہ بصیرت ہوتی ہیں. بالکل. اور بصیرت اب جس طرح ہم دنیا میں رہتے ہیں وہ حدیث پاک ہے جس کا مفہوم یہ ہے کہ انسان ایک گناہ کرتا ہے تو اس کے دل پر ایک سیاہ دھبا بن جاتا ہے, جب دوسرا گناہ کرتا ہے تو دوسرا سیاہ دھبا بن جاتا ہے, جب تیسرا گناہ کرتا ہے تو تیسرا, یوں کرتے 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 جب اس کا سارا دل سیاہ ہو جاتا ہے تو پھر رب کائنات کی ذات ارشاد فرماتے ہیں کہ اب تو میری طرف سے بری ہے, اب تو جو مرضی کر, اب تو اپنے گناہوں سے بڑھ, کل قیامت کے دن میرا عذاب ہاتھ سے بڑھ جائے. یعنی کہ جب بندے کا دل سیاہ ہو جاتا ہے تو وہ گناہ کرتا ہے لیکن اس کو محسوس نہیں ہوتا کہ میں گناہ کر رہا ہوں. وہ گناہ کو گناہ تصور ہی نہیں کرتا. اس کے لیے گناہ کوئی معنی رکھتا ہی نہیں ہے. وہ گناہوں میں اس طرح دستہ چلا جاتا ہے. لیکن آقا علیہ الصلوۃ والسلام نے ساتھ اس کا علاج بھی عطا فرما دیا. حضور فرمایا کہ جب بندہ گناہ کرتا ہے اور گناہ کے بعد توبہ کر لیتا ہے تو وہ گناہ کا جو دبا ہے وہ دھل جاتا ہے. سبحان اللہ. اب گناہ کا دبا دھلتا کب ہے؟ جب بندہ اللہ کی بارگاہ میں جھک جاتا ہے, اللہ کے احکامات, اللہ کی تعلیمات کو تسلیم کر لیتا ہے. اور اللہ کی جو تعلیمات ہیں ان کو تسلیم کرنے کا بہترین طریقہ کیا ہے کہ بندہ یہاں اور یہاں کا فاصلہ کم کر دے. سبحان اللہ. اللہ کی بارگاہ میں جھک جائے. اور اللہ کی بارگاہ میں جھکنے کا جو بہترین طریقہ ہے, جو بہترین ذریعہ ہے, وہ نماز ہے, وہ روزہ ہے, وہ تعلیمات اسلامیہ ہیں, وہ عبادات اسلامیہ. سبحان اللہ. یہ جو روزہ ہے یہ ہمارے لیے غنیمت ہے. غنیمت اس معنی میں ہے کہ ہم جو روزے کی حکمتیں ہیں ان کو سمجھ کر روزے کو اگر رکھیں گے, روزے کو اپنائیں گے, روزے کو عبادت کا درجہ دیں گے تو وہ مقصود اصلی حاصل ہوگا. بصورت دیگر تو آقا علیہ الصلوۃ والسلام کی حدیث پاک ہے, حضور نے فرمایا کہ بے شمار روزے دار ایسے ہیں کہ جنہیں سوائے بھوک اور پیاس کے روزے سے کچھ حاصل نہیں ہوتا. بے شک. کیوں حاصل نہیں ہوتا؟ اس لیے حاصل نہیں ہوتا کہ ہم روزے کو روزہ سمجھ کے رکھتے ہی نہیں. میں نے جیسے بات کی کہ جسم ہے تو جسم کے, اب جیسے روزہ بات کرتے ہیں نا, روزہ صرف یہ نہیں ہے کہ آپ کھانے پینے سے رک جائیں, بلکہ روزے کا جو مقصود اصلی ہے وہ یہ ہے کہ بندہ ہر اس چیز سے رک جائے جس سے رکنے کا رب کائنات نے حکم دیا ہے. بے شک. اس میں اب دیکھیں عام حالت میں تو یہ ہوتا ہے کہ بندے کو عوامر ہوتے ہیں, اس میں امر بالمعروف ہے, نہی عن المنکر ہے, لیکن روزے کی حالت میں تو وہ چیزیں بھی منع کر دی ہیں رب کائنات کی ذات نے جو عام حالت میں کھانا جائز ہے. بالکل. وہ منع کی اور دیکھا کہ بندہ میری بتائی ہوئی جو تعلیمات ہیں ان پر کتنا عمل پیرا ہوتا ہے. بے شک. اور وہ عمل پیرا ہونا جب بندہ اللہ کی رضا کی خاطر سب کچھ چھوڑ دے, سب کچھ ترک کر دے, اور پھر نیت بندے کی رب کائنات کی ان تعلیمات کو اپنانا اور تزکیہ نفس کرنا ہوتا ہے, تو پھر رب کائنات کی ذات ارشاد فرماتے ہیں کہ یہ جو جس بندے نے روزہ رکھا ہے اب اس کی جزا بھی میں خود عطا کروں. اللہ. بلکہ دوسری حدیث پاک میں اجزا بہی کا لفظ آتا ہے کہ اس کی جزا بھی میں ہوں. اب دیکھیں ہر عبادت اور اس کا صلہ اللہ نے بیان فرما دیا, لیکن روزے کا صلہ نہیں بیان فرمایا, اس لیے کہ روزے کا بدلہ, عام جو عبادات ہیں ان کا بدلہ تو جنت ہے, لیکن روزے کا بدلہ جنت نہیں, خالق جنت.
سبحان اللہ سبحان رب کائنات نے اپنا یعنی اتنا بلند درجہ دیا. کیوں بلند درجہ دیا؟ اسی لیے درجہ دیا کہ تزکیہ نفس کا سب سے بہترین ذریعہ روزہ. سبحان اللہ سبحان کہ اللہ. انسان اپنی علائشوں کو, دنیاوی جو علائشیں ہیں اپنے نفس کو ان سے پاک کر سکے. ماشاء اللہ سبحان اللہ. ناظرین کرام, آپ نے گفتگو سماعت فرمائی روزہ اور تزکیہ نفس. اب تزکیہ نفس کیا چیز ہے, اس کا مفہوم قبلہ علامہ راشد محمود صحرائی صاحب نے بیان کیا ہے. ہر ایک وہ بات بتائی ہے جس کو سمجھنا, جس بات کو سمجھنا ہر بندہ مومن پہ فرض ہے اور ضروری ہے کہ روزہ صرف صبح سے لے کر شام تک بھوکا اور پیاسا رہنے کا نام نہیں ہے. اللہ رب العزت نے اور بھی بہت سارے احکام جاری فرمائے ہیں جن پہ عمل کرنا ضروری ہے. تب جا کے بندہ روزے کا وہ سکون, روزے کی وہ کیفیت بندہ محسوس کر سکتا ہے جب اللہ رب العزت کے احکام اور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے فرمان پر عمل کر کے روزہ رکھے. ناظرین کرام, گفتگو کا سلسلہ اسی طرح ساتھ ساتھ جاری رہے گا. ہم اپنے مہمان ثناخوان جناب محمد میلاد رضا قادری صاحب کی طرف بڑھتے ہیں اور ان سے کچھ باتیں کرتے ہیں. جناب, میں سب سے پہلے آپ سے یہ سوال کرنا چاہوں گا کہ آپ کو نعت پڑھتے ہوئے کتنا عرصہ ہو گیا؟ آپ نے نعت پڑھنا کب سے شروع کی ہے؟ میں نے نعت پڑھنا شروع کی ہے جب میں 3 سال کی عمر میں تھا. سبحان اللہ سبحان اللہ. ابھی تو 28 سال ہو گئے ہیں سبحان اللہ. الحمدللہ آقا علیہ السلام کی ثناخوانی کرتے ہوئے. تو سبحان اللہ تقریباً 28 سال. سبحان اللہ ماشاء اللہ. اور ویسے تو آپ کے شاگردوں میں اگر دیکھا جائے تو ہزاروں کی تعداد میں آپ کے شاگرد ہیں. یہ سوال پوچھنا میں ذرا ضروری سمجھتا ہوں کہ آپ کس کے شاگرد ہیں؟ آپ نے کس کو دیکھ کے نعت شروع کی, یا آپ کو اس طرف کس نے راغب کیا ہے؟ الحمدللہ ہمارے گھر کا جو ماحول تھا وہ کافی دینی تھا. اور دوسری بات یہ ہے کہ ہماری افیلیشن جو ہے وہ شیخ الاسلام ڈاکٹر محمد طاہر القادری صاحب سے ہے. سبحان اللہ. تو میرے والد صاحب کافی دین کے ساتھ ان کا لگاؤ تھا. تو الحمدللہ بچپن میں جہاں پہ بھی جاتے تھے اور ساتھ لے جاتے تھے, محافل میں جب میلاد پاک کے جلوس ہوتے تھے, ہر جگہ پہ جہاں پہ بھی جاتے تھے. وہ مجھے نعت کا شوق بچپن میں ہی, یعنی کہ بہت ارلی عمر میں پیدا, یعنی کہ یہ ثابت ہوا کہ سب سے ضروری چیز ہے کہ آپ کے گھر میں ماحول ایسا ہونا چاہیے. ماحول بہت ضروری ہے. جب گھر کا ماحول ایسا ہوگا پھر ظاہری بات ہے کہ جو گھر کے بچے ہیں ان کو شوق پیدا ہوگا. بچہ جو ہوتا ہے وہ اپنے باپ کو دیکھ کر رول ماڈل ہوتا ہے. فار ایگزامپل میں ایک مثال دیتا ہوں. اب فار ایگزامپل جب باپ ہوتا ہے وہ نماز پڑھتا ہے تو بچہ بھی دیکھتا ہے یہ کیا, میرے ابو کیا کر رہے ہیں, تو وہ اس کو بھی اس میں بھی دلچسپی پیدا ہوتی ہے. تو رول ماڈل جو گھر میں ہوتا ہے, باہر کی تو بعد میں بات ہوتی ہے جب بچہ اسکول میں جاتا ہے یا اس سوشل میڈیا پہ ایکسپوز ہوتا ہے, یعنی کہ جب دیکھتا ہے کارٹونز وغیرہ, وہ تب اس کے رول ماڈل تب دوسرے لوگ بنتے ہیں. پر گھر میں جو رول ماڈل ہے وہ فادر ہوتا ہے. تو الحمدللہ میں پھر والد صاحب مجھے محافل میں لے جاتے تھے, اور پھر اکثر ہم لیکچرز جو ہوتے تھے حضور شیخ الاسلام ڈاکٹر محمد طاہر القادری صاحب کے, ان سے پہلے محمد علی ظہوری قصوری رحمۃ اللہ ان کی نعتیں ہوتی تھی. تو بہت ہم بچپن میں بہت شوق تھا. فلک کے نظاروں, یہ جو مشہور کلام تھے. تو اس طرح ذوق بنا. تو پھر مساجد میں جب بھی میں جاتا تھا پروگرام میں, پھر ابو آگے کرتے تھے, تو جو وہاں کے جو عالم دین ہوتے وہ بھی مجھے بلاتے تھے اور حوصلہ افزائی کرتے تھے جہاں پہ بھی جاتے تھے. پھر مساجد میں جو مین پروگرامز ہوتے تھے وہاں پہ بھی نعت پڑھتے تھے. اور دوسری بات یہ ہے کہ ریڈیو اسٹیشنز پہ, اس وقت ریڈیو اسٹیشن بہت چلتے تھے, آج بھی چلتے ہیں پر اس وقت بہت وہ عروج پہ تھے. تو ریڈیو اسٹیشنز پہ ہم جاتے تھے اور وہاں پہ بھی کلام پڑھتے تھے. تو اس طرح ایک وہ حوصلہ افزائی کی لوگوں نے. اور سب سے بڑی بات میں یہ کہنا چاہتا ہوں کہ میرے والد صاحب نے بہت اچھے طریقے سے تربیت بھی کی ہے, اور ہمیشہ ایک سبق دیا ہے کہ نعت خوانی جو ہے نا, آپ نے اس کو آقا علیہ السلام کی خوشنودی کے لیے کرنی ہے, اور دنیا کے کسی شخص کو خوش کرنے کے لیے نہیں کرنی. آپ نے صرف آقا علیہ السلام. اور ہمیشہ جب بھی نعت پڑھتے تو والد صاحب کہتے تھے کہ آپ آنکھیں بند کر کے یوں تصور کریں آپ گنبد خضرا کے سامنے. یہ الحمدللہ تربیت. الحمدللہ میں بذات خود بھی آپ کے والد محترم کو جانتا ہوں. دین کے ساتھ ان کا بڑا لگاؤ ہے, بڑا پیار ہے. میں سمجھتا ہوں کہ
انگلینڈ جیسے ملک میں رہ کر نعت کی طرف آنا اور وہاں کی کمیونٹی کے لیے ایک رول ماڈل بن جانا، یہ تبھی ہوتا ہے کہ جب آپ کے گھر میں ماحول بھی ایسا ہو، پھر آپ کا جو رول ماڈل ہے وہ بھی ایک ایسی شخصیت ہو کہ جسے دنیا جانتی ہو، جیسا کہ پروفیسر ڈاکٹر محمد طاہر القادری صاحب، وہ آپ بچپن سے ان کو فالو کر رہے ہیں، اور گھر کا ماحول بھی، تو ماشاءاللہ آج ہم دیکھ رہے ہیں کہ ایک وہ وقت تھا کہ جب کوئی انگلینڈ میں نعت پڑھنے والا نہیں تھا، اور آج بچہ بچہ جو ہے وہ میلاد رضا قادری کو فالو کر کے نعت پاک پڑھ رہا ہے۔ سبحان اللہ سبحان اللہ۔ تو ایک نعت سب سے پہلے آپ کی ریلیز ہوئی تھی، یقیناً بہت سارے لوگ ایسے ہیں، سنی ہوئی ہر ایک بندے نے ہے، اور اس چیز کے کافی میں نے دیکھے بھی ہیں کہ لوگوں کو پتہ نہیں ہے کہ وہ پڑھی کس نے ہے۔ وہ چونکہ آپ نے اس دور میں آئی تھنک 2005 یا 6 میں آپ نے ریکارڈ کی تھی، وہ نعت لوگوں نے بہت زیادہ سنی اس ٹائم، چونکہ موبائل کا دور نہیں تھا، یہ انٹرنیٹ کا دور نہیں تھا، کیسٹ کا دور تھا، CD کا دور تھا، تو لوگوں نے وہ نعت سنی۔ اب میں چاہوں گا کہ ہمارے ناظرین کو آپ وہ نعت سنائیں، وہ آپ بھی سمجھ گئے ہوں گے کہ وہ نعت کون سی ہے، میں اس کا نام نہیں لوں گا، وہ آپ خود سنائیں گے۔ ہمارے اس سے پہلے میں ایک بات کہنا چاہتا ہوں کہ ہم ایک بار چکوال گئے تھے حضور خاکی شاہ صاحب رحمۃ اللہ علیہ کے مزار پاک پہ، وہاں پہ حاضری ہم دے رہے تھے، تو میں راشد صاحب بھی میرے ساتھ تھے، تو وہاں پہ دعا مانگ رہے تھے، تو ایک بندہ آیا پیچھے سے، اور اس نے جلدی میں آ کے نا تھوڑا سا، مجھے تھوڑا سا دھکا لگا نا، تو وہ آگے جا کے وہاں پہ، اور وہ جب وہاں پہ کھڑا تھا تو وہ رنگ ٹون اس کی تھی نا، وہ کلام تھے دل میں عشق نبی، تو میں بس مجھے بہت سکون ملا کہ یعنی کہ اتنی، کیونکہ یہ ایک آئیڈینٹی ہے ہماری، بالکل ایسا ہی ہے، کیونکہ جب آپ نعت پڑھتے ہیں یہ آپ کی ایک شناخت بن جاتی ہے، اور سب سے بڑی، اور میں سمجھتا ہوں یہ بہت بڑی خوش نصیبی ہے ہماری، اللہ ہمیں استقامت دے اس پہ کہ ہم نعت کے حوالے سے پہچانے جاتے ہیں۔ بالکل ایسا تو میں اس کے کچھ اشعار پیش کرنا چاہتا ہوں، اور ہے بھی وہ عشق والا کلام، بے شک۔ دل میں عشق نبی کی ہو ایسی لگن، دل میں عشق نبی کی ہو ایسی لگن، روح تڑپتی رہے دل مچلتا رہے، زندگی کا مزہ ہے کہ ہر سانس سے یا محمد محمد نکلتا رہے، یا محمد محمد میں کہتا رہا، یا محمد محمد میں کہتا رہا، نور کے موتیوں کی لڑی بن گئی، آیتوں سے ملاتا رہا آیتیں، آیتوں سے ملاتا رہا آیتیں، پھر جو دیکھا تو نعت نبی بن گئی، دل میں عشق نبی کی ہو ایسی لگن، روح تڑپتی رہے دل مچلتا رہے، جو بھی آنسو بہے میرے محبوب کے، جو بھی آنسو بہے میرے محبوب کے، سب کے سب ابر رحمت کے چھینٹے بنے، چھا گئی رات جب زلف لہرا گئی، چھا گئی رات جب زلف لہرا گئی، جب تبسم کیا چاندنی بن گئی، دل میں عشق نبی کی ہو ایسی لگن، روح تڑپتی رہے دل مچلتا رہے۔ اور بہت ہی پیارا شعر ہے، جب چھڑا تذکرہ ان کے رخسار کا، جب چھڑا تذکرہ ان کے رخسار کا، والضحیٰ پڑھ لیا والقمر کہہ دیا، سورتوں کی تلاوت بھی ہوتی رہی، سورتوں کی تلاوت بھی ہوتی رہی، نعت بھی بن گئی، بات بھی بن گئی، دل میں
عشق نبی کی ہو ایسی لگن، روح تڑپتی رہے دل مچلتا رہے. اور متتا ہے سب سے صائم زمانے میں معذور تھا، سب سے صائم زمانے میں معذور تھا، سب سے بے کس تھا، بے بس تھا، مجبور تھا. ان کو رحم آ گیا میرے حالات پر، ان کو رحم آ گیا میرے حالات پر. میری عظمت میری بے بسی بن گئی، دل میں عشق نبی کی ہو ایسی لگن، روح تڑپتی رہے دل مچلتا رہے. سبحان اللہ، ماشاء اللہ. دل میں عشق نبی کی ہو ایسی لگن، روح تڑپتی رہے دل مچلتا رہے. ناظرین کرام، یہ وہ کلام ہے جو میں وثوق کے ساتھ کہہ سکتا ہوں کہ ہر ایک کان نے سنا ہے، ہر ایک بندے کی سماعتوں سے ٹکرایا ہے یہ کلام. لیکن بہت سارے لوگ ایسے ہیں جن کو نہیں پتا کہ یہ کس نے پڑھا ہے. تو جنہوں نے یہ پڑھا ہے آج ہمارے ساتھ ہماری اس ٹرانسمیشن میں موجود ہیں. محمد میلاد رضا قادری صاحب، میں سب سے پہلے آپ سے پوچھنا چاہوں گا، اب دیکھنے میں یہ ہے کہ آپ نعت پڑھتے ہیں ماشاءاللہ، اور آپ کا بالکل ڈیفرنٹ سٹائل ہے، یعنی کہ سب سے ہٹ کے آپ نعت پاک پڑھتے ہیں. اس سٹائل کی طرف آنے، اور ایک اور چیز کہ نعت پاک کی طرف آنے کا آپ کا مقصد کیا تھا، کہ آپ نے کیا سوچ کے اس فیلڈ کو چوز کیا کہ میں جیسا کہ آپ کے بڑے بھائی ماشاءاللہ عالم دین ہیں، مذہبی اسکالر ہیں، آپ کو یہ سوچ کیوں نہیں آئی کہ میں بھی مذہبی اسکالر بنوں؟ آپ نعت خواں بنے، نعت خوانی والی فیلڈ کو چوز کیا، اس کی بنیادی وجہ کیا ہے؟ میں نے جو دیکھا تھا، کیونکہ ہم ویسٹ میں رہتے ہیں نا، تو میں خود یو کے بورن ہوں، تو میں نے وہاں پہ دیکھا تھا کہ ینگسٹرز جو ہیں نا وہ گانوں کی طرف جا رہے ہیں، بہت سی چیزیں، کچھ ڈرگز میں بھی ہیں. بالکل. تو میں نے سوچا تھا کہ ظاہر سی بات ہے، جب آپ کسی کو فار ایگزامپل ایک بچے کو جب سمجھاتے ہیں، آپ اس کو لاڈ پیار کر کے پھر سمجھاتے ہیں. بالکل ایسا ہی ہے. اور بڑے کو جب آپ سمجھاتے ہیں اس کو اور رنگ سے سمجھاتے ہیں. بالکل ایسا ہی ہے. تو میں نے دل میں سوچا کہ میری انسپریشن اس سے خواجہ معین الدین چشتی اجمیری رحمۃ اللہ علیہ. سبحان اللہ، سبحان اللہ. تو میں نے سوچا تھا کہ انہوں نے قوالی کو انٹروڈیوس کیا تھا، اور اس وقت پھر ان کی دعوت کا جو حصہ تھا، 90 لاکھ مسلمان ہوئے، اس دعوت کے حصے میں قوالی بھی تھی. بالکل ایسا ہی. جو اس میں صوفیاء کے اقوال، خود بھی شاعر تھے خواجہ معین الدین چشتی اجمیری رحمۃ اللہ علیہ. تو انہوں نے کلام لکھے، تو لوگ سن کر ان کو، جیسا کہ راج صاحب کہہ رہے تھے، روح کی غذا. بالکل. تو ان کو روح کی غذا، روح کی زبان جو ہے وہ آقا علیہ السلام اللہ کا ذکر ہے. بالکل ایسا ہے. تو روح وہی سمجھتی ہے. تو جب وہ انڈیا میں آئے تھے، انہوں نے تبلیغ کی اور قوالی بھی انٹروڈیوس کی، تو بہت سے لوگوں نے اسلام قبول کیا. بے شک ایسا. اور میں سمجھتا ہوں ہم بھی اگر آج مسلمان ہیں تو وہ خواجہ اجمیر رحمۃ اللہ علیہ کا بے شک کی دعوت کی وجہ سے. بالکل، ہند میں ان کی وجہ سے ہی آیا ہے اسلام. تو یہ ایک میری انسپریشن ہے. تو میں نے سوچا کہ ان ینگسٹرز کو انہی کی زبان میں سمجھایا جائے. بالکل. تو پھر میں نے اپنا سٹائل اپنایا اس طریقے سے کہ ان کو وہ نعت، یعنی کہ وہ نعت انجوائے کریں. ٹھیک ہے، ان کو انہی کی زبان میں وہ جب سنیں گے وہ کہیں گے یہ بہت اچھی چیز ہے، تو وہ تھوڑی دیر اس گانے سے ہٹ کے نعت کی طرف آئیں گے. اور الحمدللہ میں بس تحدیث نعمت کے طور پہ ایک بات کہنا چاہتا ہوں کہ ایک بھائی تھے ہمارے، تو انہوں نے، جب میں ایک پروگرام میں گیا تھا تو میں نے نعت خوانی کی تھی، تو انہوں نے جب دیکھا کہ میں یو کے بورن ہوں، اور کہتے ہیں کہ یو کے میں رہ کر میری طرح ینگسٹر میری طرح کے کپڑے پہنے ہو، میں پینٹ کوٹ پہنتا ہوں. بالکل ایسے. تو اس بھائی نے کہا کہ اس دن سے میں نے نیت کی تھی کہ میں عالم دین بنوں گا اور میں قرآن حفظ کروں گا. سبحان اللہ، سبحان تو اللہ. کچھ سال بعد مجھے ای میل آیا تھا، تو بھائی کا ای میل جب میں نے پڑھا، وہ کہتا ہے اپنے والدین کے بعد میں دعا گو ہوں آپ کے لیے. سبحان اللہ، سبحان. کیونکہ آپ ایک بار ایک پروگرام میں آئے تھے اور آپ نے نعت پڑھی تھی،
اور جب میں نے نعت سنی تھی اور آپ کو دیکھ کر میں نے کہا UK بورن ہے اور اس طرح نعت پڑھ رہا ہے, تو میں نے دل میں نیت کر لی تھی کہ میں بھی یہاں کا ہوں, تم اگر یہ بندہ نعت پڑھ سکتا ہے تو میں کیوں نہیں قرآن حفظ کر سکتا. تو کہتا ہے وہ میں نے اس کے بعد قرآن حفظ کیا, اب ماشاءاللہ وہ عالم دین بھی ہیں. سبحان اللہ. تو یہ چیز ہوتی ہے, یہ ایک نیت اس کے پیچھے ہوتی ہے. دیکھیں جو چیز جب آپ بندہ کوئی کام کرتا ہے اس کے پیچھے ایک مقصد ہونا چاہیے. اب اکثر آج کل جو رواج پوری دنیا میں ہے وہ یہ ہے کہ ایک تیز نعت ہو, اس کی ردم اچھی ہو تاکہ لوگ اس پہ جھومیں. بالکل. پر وہ کیا ہوتا ہے, وہ سر سے اوپر سے گزر جاتی ہے. بالکل ایسا ہی ہے, یعنی کہ لوگ سمجھ کے نہیں سنتے اس کو, بس تھوڑا سا محظوظ ہو کے پھر وہ اس کو بھول جاتے ہیں. تو میں ایک اور بات شیئر کرنا چاہتا ہوں کیونکہ یہ بہت ضروری ہوتا ہے, کہ بہت سے لوگ سوچتے ہیں کہ یہ ایک ہم اس کو ایز اے بزنس چلا رہے ہیں. یہ ایسی بات نہیں. الحمدللہ ہماری جو اللہ ہمیں استقامت دے, میرے شیخ حضور شیخ الاسلام ڈاکٹر محمد طاہر القادری صاحب کا بھی مشن یہی ہے کہ نوجوانوں کے سینوں میں آقا علیہ السلام کی عشق کی شمع روشن ہو. جی بالکل ہمارا مشن ہے. تو میں ایک اور بات کہنا چاہتا ہوں, ہمارے ایک دوست ہیں, تو اب دوست تو بعد میں بنے ہیں, تو وہ کافی ینگسٹرز میں جاتے تھے, تو اپنے وہ جیسے ینگسٹرز باہر جاتے ہیں کلبوں میں اور یہاں وہاں, تو وہ مجھے بھائی بتا رہے تھے کہ میں نے آپ کی ایک نعت, میں آ رہا تھا کلب سے واپس, تو بس اچانک سے مجھے کسی نے CD دی ہوئی تھی, میں نے CD لگا دی, تو وہ کلام تھا اس کرم کا کروں شکر کیسے ادا. کہتے میں نے گاڑی روکی تو میں اتنا زارو قطار رویا صرف وہ کلام سن کے. سبحان اللہ. اور جب وہ کلام سنا, وہ کہتا ہے دل پہ ایسی, وہ میرے دل پہ ایسی لگی نا, تو میں نے گھر آ کے میں نے توبہ کی ہے. کہتا ہے میں جب گھر آیا تو میری جو مسز تھی وہ مصلی پہ بیٹھی ہوئی تھی, کیونکہ وہ اور مجبور تھی, وہ کچھ کر نہیں سکتی تھی کہ میں ایک جو ینگسٹر بگڑے ہوتے ہیں وہ اس طرح تھا, تو وہ اللہ کی حضور دعا کرتی تھی. تو وہ جب کہتے ہیں جب میں گھر آیا میں نے توبہ کی, میں نے اپنی یہ جو مندریاں سب کچھ اتارا, تو میں نے نیت کی میں حج پہ جاؤں گا. سبحان اللہ. تو اس کے جب حج کے بعد ماشاءاللہ اب انہوں نے ماشاءاللہ داڑھی بھی رکھی ہوئی اور بہت ماشاءاللہ ہر سال عمرہ کرتے ہیں اور بہت ہی وہ بڑھ چڑھ کے چیریٹیز میں بھی حصہ لیتے ہیں. میلاد رضا قادری صاحب, یہ تو وہ باتیں ہیں جو آپ بتا رہے ہیں جن سے لوگ واقف نہیں ہیں. یہ آپ کو پتہ ہے یا ان لوگوں کو پتہ ہے کہ جنہوں نے نعت پاک سنی ہے اور ان کے حالات بدلے ہیں. بہت سارا دیکھنے میں یہ آ رہا ہے کہ UK کے بالخصوص ان پچھلے 5-7 سالوں میں 8 سالوں میں ینگسٹر جو ہیں وہ آپ کو کاپی کر رہے ہیں, آپ کو فالو کرتے ہوئے نعت پاک پڑھ رہے ہیں. سنتے ہی فیل ہو جاتا ہے کہ انہوں نے آپ کو رول ماڈل بنایا ہے اور آپ کو کاپی کر کے وہ پڑھ رہے ہیں. یہ ایک بہت بڑا میں سمجھتا ہوں کہ اللہ پاک کا آپ پہ کرم ہے, اللہ پاک کی طرف سے ایک انعام ہے کہ اللہ رب العزت نے آپ کو اتنی عزتوں سے نوازا ہے. میں پوچھنا یہ چاہتا ہوں کہ آپ نعت پاک کے لیے الحمدللہ ثم الحمدللہ دنیا کے ہر کونے میں جاتے ہیں, خواہ وہ یورپ کا کوئی بھی ملک ہے, امریکہ ہے, ساؤتھ افریقہ, انڈیا, ہر ملک میں آپ نعت پاک کے لیے گئے ہیں. میں یہ پوچھنا چاہتا ہوں کہ ان سب جگہوں میں سے, سب ممالک میں سے کوئی ایسا ملک ہے جہاں پہ جا کر آپ کو سکون ملا ہو, اور مطلب ان لوگوں کی زبان بھی نہیں ہے ہماری. آپ زیادہ تر اردو میں نعت پڑھتے ہیں یا پنجابی میں پڑھتے ہیں, میں نے تو زیادہ تر اردو میں سنی ہے, انگلش میں بھی میرے خیال میں کم ہی سنی ہے, زیادہ تر اردو میں سنی ہے. اب آپ ساؤتھ افریقہ کی کسی کنٹری میں یا کسی اور جگہ پہ چلے گئے ہیں, افریقن کنٹری ہو یا امریکن کنٹری ہو, کسی بھی جگہ, اب وہ زبان ان کی اردو تو نہیں ہے, کلام آپ اردو پڑھ رہے ہیں, تو آیا وہ لوگ پھر سن کے اس کو محسوس کرتے ہیں, اس پہ محظوظ ہوتے ہیں, جھومتے ہیں؟ آپ کیا محسوس کرتے ہیں اس چیز کو؟ جی میں ایک ملک میں گیا ہوں, ٹرینیڈاڈ. جی ٹرینیڈاڈ اینڈ ٹوبیگو ہے, وہ کیریبین میں ہے. تو وہاں پہ اس چینل پہ میری نعتیں بہت چلتی تھی, تو انہوں نے ایک بار مجھے بلایا تھا. ان کو سمجھ نہیں آتی تھی, تو ہے بھی وہ عقیدہ ان کا اور تھا, پر وہ میلاد پاک نہیں مناتے تھے. اور الحمدللہ جب میں وہاں پہ گیا تو میری نعت بہت پاپولر وہاں پہ ہوئی تھی. ایک تو نعت سرکار کی پڑھتا ہوں میں, اور ایک فلک کے نظاروں. تو وہ جو بھائی تھے نا, تو میں نے ان کو دیکھا, میں نے میلاد پاک نہیں مناتے تھے, تو میں نے ان سے بات, میں نے کہا آپ کو پتہ ہے آپ کیا کہہ رہے ہیں اس کلام میں؟ تو کہتا نہیں. میں نے کہا آپ کہہ رہے ہیں حضور آ گئے ہیں, یعنی کہ the holy prophet صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم has arrived. آپ میلاد النبی صلی اللہ علیہ وسلم کا ذکر کر رہے ہیں.
تو انہوں نے کہا واہ, وہ بس اس میں مچل گئے. سبحان اللہ. تو وہ پھر بار بار یعنی کہ اتنا وہ زندہ دل لوگ تھے اس میں. پھر میں ان کو ٹرانسلیٹ بھی کر کے بتاتا ہوں الحمدللہ. جو میں کلام پڑھتا ہوں وہ جو ینگسٹرز ہیں میں ان کو ٹرانسلیٹ کر کے بھی بتاتا ہوں تاکہ لوگوں کو سمجھ آئے, کیونکہ یہ جو شاعری اردو میں ہوتی ہے یہ بہت ڈیپ ہوتی ہے. اور جب آپ کبھی کبھی ایسا ہوتا ہے جب آپ ٹرانسلیٹ کرتے ہیں تو وہ اس کا معنی اس طرح کا نہیں بندہ بیان کر سکتا, کیونکہ الفاظ وہ یعنی کہ لکھنے والے نے اتنی عقیدت اور محبت کے ساتھ لکھا ہوتا ہے کہ ہم اس کو بیان نہیں کر سکتے. بے شک یہ تو آپ نے بتا دیا کہ وہ لوگ ایسے تھے جن کو سمجھ نہیں تھی کہ آپ پڑھ کیا رہے ہیں, لیکن وہ مچل کے مطلب سن کے مچل جاتے تھے. دوسری یہ کہ کسی ملک میں آپ نے محفل کی ہو اور محفل کا ذوق, ان کی بھی زبان اردو نہ ہو یا انگلش نہ ہو, لیکن پھر بھی وہ آپ کی نعتیں سن کے مچل رہے ہوں, وہ اگر ایسا کوئی واقعہ ہے تو ہمارے ناظرین کو آپ بتائیں. ہمارے ایک جو محفل تھی ریونین آئلینڈ, وہاں پہ میں گیا تھا اور وہاں پہ شاید کوئی ہم میں سے کوئی ینگسٹر یو کے کا نعت خوان یا کوئی پاکستان کا نعت خوان گیا ہو. تو وہاں پہ وہ فرینچ کالونی ہے, تو وہ موریشس کے ساتھ ہے. تو وہاں پہ انہوں نے عید کے لیے بلایا تھا, وہ گورنمنٹ لیول پہ تھا, تو وہ حکومتی لیول پہ ان کا عید کا پروگرام تھا. تو وہاں پہ انہوں نے بلایا, تو وہاں پہ میں آپ کو گارنٹی سے کہہ سکتا ہوں کہ ایک بندے کو بھی نعت کی سمجھ نہیں آئی, پر وہ کہہ رہے تھے کہ اس میں اتنا سکون ہے اور ہمیں اللہ کی طرف یعنی کہ ایک کنیکشن محسوس ہو رہا ہے. سبحان اللہ. تو یہ چیز ہوتی ہے. دیکھیں جب یہ آقا علیہ السلام کا ذکر ہے نا, ایک میں بات کہنا چاہتا ہوں بہت ڈیپ ہے. آقا علیہ السلام رحمت للعالمین ہے, ٹھیک ہے. تو یعنی کہ آقا علیہ السلام کا ذکر بھی جو ہے نا وہ ہر بندہ ہر روح سمجھتی ہے, کیونکہ جیسے کہ راج صاحب کہہ رہے تھے کہ روح کی غذا, تو بے شک بندہ ظاہر تو کافر ہے پر روح جو ہوتی ہے وہ تو اٹیچمنٹ اس کی وہیں سے ہوتی ہے. بالکل ایسا ہی ہے. تو وہ جب اس روح کو وہ نغمہ یاد آتا ہے تو وہ بندہ بھی سکون محسوس کرتا ہے کہ روح کو وہ پرانی یاد تازہ ہوتی ہے. تو یہ چیز ہے. تو جب بھی کبھی میں نعت میں پڑھتا ہوں نیتاً, مجھے پتا ہوتا ہے کہ بے شک یہ زبان سمجھ نہیں رہے, پر یہ جو میں نام لوں گا آقا علیہ السلام کا, یہ یقیناً ان کی روح پہ لگے گی, یعنی کہ روح کو تو یاد ہوگا وہ نغمہ. تو یہ میری نیت یہی ہوتی ہے کہ میں جب بھی پڑھتا ہوں تو میں پھر ٹرانسلیٹ بھی کرتا ہوں ہر چیز کو, جیسا میں نے پہلے بیان کیا ہے کہ میں ٹرانسلیٹ بھی کرتا ہوں ینگسٹرز کے لیے. دوسری بات میں یہ کہنا چاہتا ہوں, اگر محفل کے اعتبار سے جائیں, یہ تو وہ لوگ تھے جو بالکل زبان کو سمجھتے نہیں سمجھتے. تو زبان کے سمجھنے والی محفل اگر میں بات کروں تو میں بات کروں گا انڈیا کی. اللہ, وہاں پہ الحمدللہ خلوت گراؤنڈ میں نے پڑھا تھا, تو وہاں 20,000 سے اوپر اجتماع تھا. سبحان اللہ. تو میں نے تقریباً 3.5 گھنٹے میں نے محفل کی تھی وہاں پہ. سبحان اللہ. تو وہاں کے لوگوں کے جذبات, آقا علیہ السلام کے عشق و محبت دیکھ کر, اور پھر اہل بیت اطہار علیہ السلام کا عشق و محبت دیکھ کر, اور اولیاء کرام کا جو عشق ہے, جیسا کہ ہم یہاں پہ کوئی نعت پڑھتے ہیں نا تو لوگ ایسے جھومتے ہیں جیسے دیوانہ وار. تو وہاں پہ جو اولیاء کا ذکر آپ جب کرتے ہیں تو وہ ایسے جھومتے ہیں جیسے کوئی ان کے سینے پھٹ جائیں گے. تو ایسے محبت وہاں پہ میں نے دیکھی ہے آقا علیہ السلام کی. اور بہت میں نے جو انڈیا کے مسلمان ہیں ان میں بہت میں نے دیکھی. اور یہ نہیں ہے کہ ماشاءاللہ پاکستان میں بھی وہ چیز ہے, پر یہ ہوتا ہے کہ وہ کہتے ہیں نا پاکستان محسوس ہو جاتی ہے نا کہ وہاں پہ زیادہ اسلامک کنٹری ہے نا, بالکل جیسے کہ ہم اسلامک کنٹری ہے اور ہمیں وہ اس طرح کی, جیسے کہ فار ایگزامپل میں مثال کے طور پر بلا تشبیہ بلا مثال کہ ہم مسلمان گھر میں پیدا ہوتے ہیں, ٹھیک ہے, تو ہمیں اس لیول تک اسلام کی قدر نہیں ہوتی. بالکل ایسا ہی ہے. جیسا کہ ایک نیا, جب ہم یورپ میں ہوتے ہیں ایک نیا بندہ مسلمان ہوتا ہے, تو جب وہ مسلمان ہوتا ہے تو وہ جب اس کا دین کا لگاؤ ہم دیکھتے ہیں, ہم تو کہتے ہیں ہمیں تو کچھ پتہ ہی نہیں ہے. بالکل. تو یہ چیز ہوتی ہے. تو اوبیسلی انڈیا تو مسلمان ملک نہیں ہے, پر وہاں کے لوگوں کا جذبات دیکھ کر ایک یہ سکون ملتا ہے کہ دیار غیر میں رہ کر آقا علیہ السلام کی محبت میں اتنے آگے بڑھ چکے ہیں کہ ایک بندے کو سکون محسوس ہوتا ہے. سبحان اللہ, سبحان اللہ. ناظرین کرام, بہت ساری باتیں ابھی کرنے کو باقی ہیں, پھر وہ باتیں بھی ہم کریں گے, لیکن اس سے قبل میں بھائی محمد میلاد رضا قادری صاحب سے ریکویسٹ کروں گا کہ کوئی ایسی نعت پاک جو آپ کو, مطلب نعت, ہم یہ تو نہیں کہہ سکتے کہ کون سی نعت پاک اچھی ہے اور کون سی نہیں ہے, یہ ہم نہیں کہہ سکتے, بلکہ سوچ بھی نہیں سکتے,
میں بات یہ کہنا چاہتا ہوں کہ آپ کو کون سی نعت پڑھنے میں زیادہ مزہ آتا ہے؟ تو بسم اللہ وہ آپ ہمیں بھی سنائیں اور ہمارے ناظرین کو بھی سنائیں۔ میرے 2 فیوریٹ کلام ہیں، کیونکہ میں جب ایک کلام ریکارڈ کرتا ہوں نا، یہ جو میں کلام پڑھتا ہوں یہ اس طرح ہوتا ہے جیسے بندے کی اولاد نہیں ہوتی، بالکل یہ اس طرح ہوتا ہے. میں اس پہ محنت کرتا ہوں ہر چیز کو. کیوں؟ کیونکہ آقا علیہ السلام کی نعت خوانی ہے، تو اس میں بیسٹ ٹو بیسٹ ہونا چاہیے. جب آپ ایک چیز پروڈیوس کریں کوالٹی اس کی مینٹین ہونی چاہیے. بے شک. تو میرے 2 کلام فیوریٹ ہیں. ایک تو نعت سرکار کی پڑھتا ہوں میں کیونکہ وہ میری فیلنگز ہیں. سبحان اللہ. تو میں اس سے آغاز کرنا چاہتا ہوں. پھر انشاءاللہ اے حسنین کے نانا بالکل وہ تو ضرور سنیں گے، وہ تو اس کے پیچھے جو اس کی جو شہرت کی وجہ ہے وہ بھی انشاءاللہ وہ تو ہم اس لیے لازمی سنیں گے کہ آج الحمدللہ بچے کی زبان پہ اے حسنین کے نانا، وہ اس کی وجہ ہی یہی ہے کہ وہ جب سے آپ نے پڑھا ہے تو الحمدللہ اس سے اللہ رب العزت نے آپ کو بہت زیادہ شہرت بھی عطا. اس پہ بات کریں گے انشاءاللہ. آپ نعت سرکار کی پڑھتا ہوں، ذرا سنائیں ہمیں. نعت سرکار کی پڑھتا ہوں میں، بس اسی بات سے گھر میں میرے رحمت ہوگی. تیرا نام وسیلہ ہے میرا، ایک تیرا نام وسیلہ ہے میرا. رنج و غم میں بھی اسی نام سے راحت ہوگی. یہ سنا ہے کہ بہت قبر اندھیری ہوگی. یہ سنا ہے کہ بہت قبر اندھیری قبر کا خوف بنایا میرے اللہ نے. خلد میں بس سبحان اللہ. خلد میں بس، خلد میں بس وہی جا سکتا ہے جس کو حسنین کے نانا کی اجازت ہوگی. اور خلد میں بس وہی جا سکتا ہے جس کو حسنین کی اماں کی اجازت ہوگی. اور مانگتا ہے میرا دامن تو گناہوں سے بھرا ہے
ایک سہارا ہے کہ میں ان کا ہوں، ایک سہارا ہے کہ ہم تیرے ہیں، اسی نسبت سے سرے حشر شفاعت ہوگی۔ سبحان اللہ، ماشاء اللہ، نعتیں سرکار کی پڑھتا ہوں میں، بس اسی بات سے گھر میں میرے رحمت ہوگی۔ ایک تیرا نام وسیلہ ہے، ایک تیرا نام وسیلہ ہے میرا، رنج و غم میں بھی اسی نام سے راحت ہوگی۔ سبحان اللہ، ماشاء اللہ۔ ناظرین کرام، محمد میلاد رضا قادری صاحب کی آواز میں آپ نے خوبصورت نعت پاک سماعت فرمائی اور ان کی حالات زندگی پہ بھی بہت زیادہ باتیں ہوئی ہیں۔ ناظرین کرام، چلتے ہیں بریک کی جانب، ملتے ہیں بریک کے بعد۔ حافظ ڈیکوریشن اینڈ اسٹیشنری، ہمارے ہاں لائٹنگ، اسٹیج، کار ڈیکوریشن مناسب ریٹ پر کی جاتی ہے۔ اسکول کی کتابیں اور کاپیاں بھی دستیاب ہیں، نیز کمپوزنگ اور فوٹو اسٹیٹ کی سہولت بھی موجود ہے۔ پروپرائٹر حافظ محمد اسحاق، کانٹیکٹ نمبر 0342525309، ایڈریس پنگش مارکیٹ، چھترو موڑ، لس بازار۔ دین ٹائلر، برمنگھم، UK، عرصہ 15 سال سے آپ کی خدمت میں پیش۔ برمنگھم میں اعتماد کا ایک نام، دین ٹائلر۔ آپ نے بنوانی ہے کچن، باتھ روم یا پھر ٹائل لگوانی ہے گھر کے کسی بھی حصے میں، تو پریشان ہونا چھوڑ دیں اور رابطہ کریں دین ٹائلر سے۔ آپ کا اعتماد ہماری پہچان ہے۔ دین ٹائلر، کانٹیکٹ نمبر 07532227707۔ ویلکم ناظرین، بریک میں جانے سے پہلے آپ نے خوبصورت نعت پاک سماعت فرمائی ہے۔ ناظرین کرام، ہمارے ساتھ تشریف فرما ہیں علامہ راشد محمود صحرائی صاحب۔ آپ منہاج القرآن لاہور کے فاضل ہیں، ماشاءاللہ بہت زیادہ اللہ رب العزت نے عزتوں سے نوازا ہے، اور قبلہ ڈاکٹر محمد طاہر القادری صاحب کی معیت میں بیٹھ کے آپ نے علم دین پڑھا ہے۔ آج کی ہماری اس ٹرانسمیشن کا موضوع ہے روزہ اور تزکیہ نفس۔ علامہ راشد محمود صاحب، میں آپ سے سوال کرنا چاہوں گا کہ دور حاضر میں روزہ کا حقیقی پیغام کیا ہے؟ جی آپ صاحب، یہ بڑا اہم سوال ہے اور ضرورت اس امر کی ہے کہ آج ہم ان چیزوں کو موجودہ دور کے حالات کے مطابق سمجھیں۔ میں مثال دے کے بات کی طرف آؤں گا کہ جیسے ہم وضو کرتے ہیں، ایک ہوتا ہے وضو ظاہری اعضاء کا دھو لینا، اور ایک ہے اس وضو کا احساس ہونا کہ ہم وضو سے، ہم تقویٰ سے، ہم طہارت سے۔ اس سے کیا وہ جو احساس ہوتا ہے وہ آپ کی روح کو پاکیزگی عطا کرتا ہے، آپ کے باطن کو پاکیزگی عطا کرتا ہے۔ بعین ہی جب آپ روزہ رکھتے ہیں تو آج کے دور میں روزے کا وہ حقیقی تصور بھی آپ کے ذہن میں واضح ہونا چاہیے کہ ہم نے اللہ کے حکم کے مطابق روزہ رکھا ہے، تو اس روزے میں ہم نے کن کن چیزوں کو چھوڑنا ہے، کن کن چیزوں سے بچنا ہے۔ اب جیسے آپ اکثر یہ باتیں سنتے ہیں، اور احادیث مبارکہ کا مفہوم بھی بڑی وضاحت کرتا ہے اس طرف کہ روزے کا مقصد محض صبح سے لے کر شام تک کھانے پینے سے اور خواہشات نفس سے رک جانا نہیں ہے، بلکہ انسان کے پورے جسم کا روزہ ہوتا ہے۔ انسان کی آنکھ کا بھی روزہ ہے، انسان کے کان کا بھی روزہ ہے، انسان کی زبان کا بھی روزہ ہے، بلکہ وہ حدیث پاک تو بڑی اس مضمون کی طرف صراحت کے ساتھ آتی ہے کہ جس میں آقا علیہ الصلوۃ والسلام نے فرمایا، مفہوماً بیان کرتا ہوں، کہ جب کوئی بندہ آپ سے جھگڑے، حتیٰ کہ آپ کو گالی گلوچ دے، تو آپ کو صرف اس کو اتنا کہیں کہ میں روزے سے ہوں۔ یعنی یہ کتنا بڑا تربیت کا ایک
نقطہ آقا علیہ السلام نے عطا فرمایا کہ اگر تم روزے سے ہو تو اس روزے کا احساس بھی ہونا چاہیے بے شک کہ تم جھگڑے سے بچو، تان و تشنی سے بچو، زبان کو بدغلامی سے بچاؤ. پھر ضروری چیز یہ ہے کہ آج اگر ہم دیکھیں تو نفس کے اندر کتنی خرابیاں ہیں، بے شک کتنی برائیاں ہیں، بے شک بغض، حسد، بخل اور اس طرح کے بے شمار ایسے گناہ ہیں جو شاید ہماری نظر میں اب گناہ رہے ہی نہیں. رہے نہیں ہے، بالکل ایسے ہی. روزہ ہمیں یہ ترغیب دیتا ہے کہ ہم ان چیزوں سے بچیں. اور ہم سب حقیقت بات یہ ہے کہ یہ دور فتن ہے، بالکل ایسا ہی ہے. اور اس دور فتن میں تو یہ اکثر کہا کرتا ہوں کہ یہ قحط و رجال کا دور ہے. بالکل اس دور میں بہت کم ایسی ہستیاں ہیں جو حقیقی معنوں میں دین پر گرفت بھی رکھتی ہیں اور دین کا حقیقی پیغام بھی دے رہی ہیں. بالکل ایسا ہے، بے شک. بہت وہ بنیادی چیز جو ہمیں اسلاف میں نظر آتی تھی کہ خانقاہی نظام ہوتا تھا، تربیت کے سلسلے ہوتے تھے، لوگ جاتے اپنی تسکین روحانی تسکین کرتے تھے، وہ اپنی نفس کی اصلاح کرتے تھے، ان کو ایسے موقع میسر آتے تھے. آج وہ نہیں ہے. بالکل ایسا ہی ہے. اور جب یہ چیزیں میسر نہ ہوں تو پھر ان کی اہمیت اور بڑھ جاتی ہے. اس لیے ماہ رمضان المبارک جب آئے تو ہمیں یہ نہیں کرنا کہ ہم نے کھانے پینے سے رک جانا ہے، یا ہم نے جو لمیٹیشنز ہمیں رمضان المبارک میں ملتی ہیں کہ جی یہاں سے یہاں تک آپ نے یہ نہیں کرنا اور یہاں سے نہیں، صرف ان چیزوں تک محدود نہیں رہنا. بلکہ اگر آپ قرآن مجید کو اٹھا کر دیکھیں تو رب کائنات کی ذات نے جہاں روزے کی فرضیت کا حکم فرمایا تو ساتھ یہ بھی فرمایا کہ روزہ اس لیے فرض کیا ہے تاکہ تمہیں تقویٰ کی دولت نصیب. سبحان اللہ، سبحان اللہ. تو تقویٰ کی دولت کب نصیب ہوتی ہے؟ محض رسم سے تو تقویٰ کی دولت نصیب نہیں صحیح ہے. بالکل رہ گئی رسم اذاں روح بلالی نہ رہی، رہ گیا فلسفہ تلقین غزالی نہ رہی. اللہ اللہ. تو محض عبادت کا خول اپنے اوپر چڑھا لینے سے انسان وہ مقصود حاصل نہیں کر پاتا. بالکل ایسے. اس لیے روزے کا حقیقی پیغام یہ ہے کہ ہم اپنے اندر وہ انقلاب پیدا کریں جس کا تقاضا روزہ ہم سے کرتا ہے. بالکل. اور وہ انقلاب تب پیدا ہوگا جب تک تقویٰ کے حقیقی معنی کو سمجھیں گے اور اپنی روح کے اندر اس چیز کو اتاریں گے. سبحان اللہ. جب تک روزہ رسمن چلتا رہے گا تب تک اس کا کوئی فائدہ نہیں ہے. اس لیے آج کے دور میں بالخصوص جس دور سے ہم گزر رہے ہیں، اس دور میں ان چیزوں کی بہت از حد ضرورت ہے کہ ہم ان چیزوں کو سمجھیں اور ان چیزوں پر عمل پیرا ہوں جن کا تقاضا ہم سے اسلام کرتا ہے، ہم سے قرآن کرتا ہے، اور جن چیزوں کا تقاضا ہم سے تعلیمات اسلامیہ کرتی ہیں. علامہ صاحب قطع کلامی معاف، بالکل جیسے آپ پہلے فرما چکے ہیں کہ اگر ان چیزوں پہ ہم فوکس نہیں کریں گے، ان چیزوں جو چیزیں منع ہیں ان سے اجتناب نہیں کریں گے، تو حدیث مبارکہ کی روح سے انسان کو سوائے بھوک و پیاس کے روزے سے کچھ بھی حاصل نہیں ہوگا. تو ہمیں چاہیے کہ ہم ان چیزوں جو منع کی گئی ہیں ان سے اجتناب کریں اور اس چیز کا احساس ہو ہمیں کہ ہم نے روزہ رکھا ہوا ہے. جی لیکن دو چیزیں، اگر بادی نظر میں ہم اس چیز کا جائزہ لیں تو روزہ ہمیں صرف ان چیزوں سے نہیں روکتا جو حرام ہیں، جن کو نہیں انل منکر کہا گیا ہے، بلکہ روزہ ہمیں ان چیزوں سے بھی روکتا ہے جو عام حالت میں انسان کے لیے جائز ہے اور جن سے نفس فائدہ اٹھا سکتا ہے. روزے کی حالت میں وہ بھی منع ہے. تصور کیا ہے کہ جب اللہ کا حکم آ جائے تو اس کے حکم کے سامنے سب کچھ ختم، سب کچھ ترک کر دیا، سب کچھ چھوڑ دیا، کیونکہ رب کا حکم ہے. تو یہ چیزیں سمجھنے کی ضرورت ہے کہ جب ایک روزے کی حالت میں ہم نے اللہ کا حکم مانتے ہوئے ہر چیز کو، خواہ وہ جائز ہے خواہ ناجائز ہے، ترک کر دیا، چھوڑ دیا، تو پھر ساری زندگی پر ہمیں اس پیغام کو نافذ کرنا ہے کہ ہم نے رب کے جو احکامات ہیں، رب کی جو تعلیمات ہیں، وہ ساری زندگی پہ نافذ کرنی ہے. وہ زندگی آپ کی معاشی زندگی ہو، وہ زندگی آپ کی معاشرتی زندگی ہو، وہ آپ کی سیاسی زندگی ہو، وہ آپ کی مذہبی زندگی ہو. آج تو برداشت ختم ہو گئی ہے اور روزہ ہمیں برداشت سکھاتا ہے. آپ بھوک پیاس کر کے برداشت نہیں سیکھتے، صبر نہیں سیکھتے. دیکھیں حیرت اس بات پہ ہوتی ہے، اپنے ارد گرد کا جائزہ لیں، لوگ ایک دوسرے کو تو میں پہ گولی مار دیتے ہیں. اللہ اللہ. بے شک. یہ ابھی کچھ دن پہلے یہاں ایک واقعہ ہوا آپ کے کنڈور میں کہ رستے میں آمنے سامنے دو بندے آ گئے اور ایک نے کہا جی رستہ چھوڑو، دوسرے نے کہا تم چھوڑو، اور اس پہ گولی اپنا وہ اس کو تھپڑ مارے، وہ مارے، اس کا ہارٹ اٹیک ہوا اور بندہ ڈیتھ ہو. اللہ اللہ. کیا یہ ہمیں دین سکھاتا ہے؟
کیا یہ روزہ سکھاتا؟ روزہ تمہیں برداشت سکھاتا ہے، تحمل سکھاتا ہے، ادب و احترام سکھاتا ہے، ایک دوسرے کے ساتھ گفتگو کرنے کے، ایک دوسرے کے ساتھ معاملات کرنے کے. جیسا میں نے حدیث پاک بیان کی کہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ تمہیں کوئی گالی دے تو بس صرف اس کو اتنا کہو کہ میں روزے سے. اللہ، یہ روزے کا حقیقی تصور اور حقیقی پیغام ہے کہ اپنے اندر برداشت پیدا کرو. اگر ہم سمجھتے ہیں کہ ہم نے عبادت کا صحیح حق ادا کرنا ہے تو پھر ہمیں ان چیزوں کو اپنی زندگی پر صرف رمضان المبارک میں نہیں، حالانکہ اب تو رمضان میں بھی مطلب ایسا نہیں ہوتا کہ خالی روزہ تو رکھ لیتے ہیں لوگ، لیکن نہ ہماری کان کا روزہ ہے، نہ ہماری زبان کا روزہ ہے، نہ ہماری آنکھ کا روزہ ہے، نہ ہم نے. دیکھیں ایک حدیث پاک ہے، اس میں حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ رمضان، کل رمضان جو ہے وہ بھی برکت والا ہے اور جزو رمضان بھی برکت والا ہے. جیسے پورا رمضان برکت والا ہے، ایسے رمضان کے دن بھی برکت والے ہیں، رمضان کے جو راتیں وہ بھی برکت والی ہیں، رمضان کی جو ساعتیں وہ بھی برکت والی ہیں، رمضان کے عشرے بھی برکت والے ہیں. سبحان اللہ. تو جب ہر چیز میں برکت ہی برکت ہے، یعنی یہ سراپا برکت ہے، تو ایسی برکت جب بندے کو میسر آئے، یہ تو یہ جو حالات ہے نا، یہ تو ایسے ہی ہے کہ جیسا بندہ دریا کے کنارے پیاسا مر جائے. اب رمضان ہمیں میسر ہے جس میں رحمت بھی ہے، جس میں مغفرت بھی ہے، جس میں جہنم سے چھٹکارا بھی ہے، اور اس کے باوجود انسان اپنی بدبختی پہ قائم رہے اور ان چیزوں سے فائدہ نہ اٹھا سکے. اور پھر وہ جیسے حدیث پاک میں آتا ہے، حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ وہ بدبخت ہے وہ شخص جس کے سامنے میرا نام لیا جائے اور وہ مجھ پر درود پاک نہ پڑے، اور بدبخت ہے وہ شخص جس کے والدین کو وہ بڑھاپے میں پائے اور پھر جنت کو نہ پا سکے، اور بدبخت ہے وہ شخص جو رمضان کا مہینہ پائے اور پھر اپنی بخشش نہ کروا سکے. اللہ اللہ اللہ. تو رمضان کا پیغام تو یہ ہے، رمضان کا حقیقی پیغام یہی آپ سب کہ بندہ اللہ سے اپنے تعلق کو مضبوط کرے. سبحان اللہ. اور اللہ سے تعلق کو مضبوط صرف دکھاوے کے لیے نہیں، رسمن نہیں، بلکہ حقیقی معنوں میں اپنے نفس کو پاک کر کے، اپنے نفس کو صاف کر کے، جیسے یہ ہمارا موضوع بھی ہے کہ جب تک تزکیہ نفس نہیں ہوگا رب سے تعلق مضبوط نہیں ہوگا، اور جب تک رب سے تعلق مضبوط نہیں ہوگا ہم جتنی مرضی دعائیں کرتے رہیں کہ نظام مصطفیٰ نافذ ہو جائے، ایسے نظام مصطفیٰ نافذ نہیں ہوگا. اس کے لیے عملاً ہم اپنے آپ کو بدلنے کو تو تیار نہیں ہیں، لیکن نظام مصطفیٰ کی خواہش دل میں ہم تقاضا کرتے ہیں کہ اگلا بدل جائے، ہم نہ بدلیں. خود بدلتے نہیں، قرآن کو بدل دیتے ہیں. آج ضرورت اس امر کی ہے کہ اگر ہم عبادات کرتے ہیں تو سچی بات یہ ہے کہ ان عبادات کا احساس بھی پیدا کریں. نماز پڑھتے ہیں تو نماز کا احساس پیدا کریں. ہم مسجد میں بیٹھے ہوتے ہیں، نماز پڑھتے ہیں اور نماز پڑھنے کے بعد غیبت شروع کر دیتے ہیں. نماز مسجد میں بیٹھے غیبت شروع ہو جاتی ہے. اصل مقصود یہ ہے کہ اگر ہم کوئی عبادت کرتے ہیں، نماز پڑھتے ہیں، روزہ رکھتے ہیں، تو نماز پڑھنے کے بعد، روزہ رکھنے کے بعد اس کے اثرات آپ کے جسم پر بھی اور آپ کے باطن پر بھی نظر آنے چاہیے. جب تک وہ اثرات کیسے نظر آئیں گے؟ جب تک آپ اس کے حقیقی تصور کو، حقیقی پیغام کو سمجھیں گے نہیں، وہ اثرات آپ کے جسم پر اور آپ کے باطن پہ نہیں پیدا ہوں. بالکل ایسا ہی ہے. سبحان اللہ، ماشاء اللہ. دور حاضر میں روزہ کا حقیقی پیغام کیا ہے، اس پہ علامہ راشد محمود صحرائی صاحب نے بڑی مفصل، مدلل اور جامع گفتگو کی ہے. احادیث سے پاک کی روشنی میں آپ نے ہمیں بتایا ہے کہ روزے کا اصل مقصد کیا ہے، روزے سے ہمیں کیا حاصل کرنا چاہیے، کن چیزوں سے باز رہنا چاہیے. ناظرین کرام، آج کی ہماری اس ٹرانسمیشن کا موضوع بڑا دلچسپ ہے، لیکن ہماری اس ٹرانسمیشن کا وقت اپنے اختتامی مراحل میں داخل ہو چکا ہے، لہٰذا ہم اپنی اس ٹرانسمیشن کا رخ اختتام کی طرف موڑتے ہیں اور چلتے ہیں محمد میلاد رضا قادری صاحب کی جانب اور ان سے گفتگو کرتے ہیں. محمد میلاد رضا قادری صاحب، دوران ٹرانسمیشن میرے ذہن میں ایک سوال آیا. سوال اہم بھی ہے اور میں امید کرتا ہوں کہ آپ اس کا بھرپور جواب دیں گے کہ دور حاضر میں جیسے ہم چاہتے ہیں کہ کسی نعت خواں کو بلایا جائے محفل کے لیے، تو سب سے پہلی بات ہے کہ ان تک رسائی ہی بڑی مشکل بات ہے علامہ صاحب، کہ بڑے رابطے کرنے پڑتے ہیں. سیکٹری ہے، اس کی منتیں کریں جی، فلاں کی منتیں کریں جی، اب جی ان کے ساتھ رابطہ ہو گیا ہے جی، اب ہمیں اتنے آپ پیسے دیں. مطلب ہے کہ 1 لاکھ دیں، 1.5 لاکھ دیں، 2 لاکھ دیں. آیا حق بنتا ہے، خدمت کرنی چاہیے، اگلا بندہ اتنی دور سے آ رہا ہے، لیکن میں سمجھتا ہوں کہ اتنا بھی عذاب نہیں ہونا چاہیے کہ ایک رات کے آپ 2 لاکھ روپے لے رہے ہیں. تو میں یہ جاننا چاہتا ہوں کہ الحمدللہ آپ کا نام بھی دنیا کے ان نعت خوانوں میں آتا ہے جن کو آپ ٹاپ آف دا 10 کہہ سکتے ہیں، جن کو آپ اس قافلے کی پہلی صف میں جو نعت خواں کھڑے ہیں
آپ کا بھی نام سما الحمدللہ اسی میں آتا ہے. تو آپ سے اگر میں یہ سوال کروں کہ آپ ایک محفل کے کتنے پیسے لیتے ہیں؟ جب میں نے شروع کی تھی نعت خوانی تو میں نے کبھی بھی محفل کے لیے پیسے نہیں لیے. اللہ اللہ سبحان اللہ. یعنی کہ یہ میرا بزنس نہیں ہے. سبحان اللہ, بہت خوب, سبحان اللہ. میں الحمدللہ میں یہ اللہ کا کرم ہے. میری جو نعت خوانی پہ بھی جو سپینڈ ہوتا ہے, جو ویڈیوز پہ بھی ہوتا ہے, وہ الحمدللہ لاکھوں میں ہوتا ہے. بالکل. اور وہ بھی میں الحمدللہ اپنے جیب سے کرتے ہیں. سبحان اللہ. تو جہاں تک پیسہ لینے کی بات ہے, میری محفل نعت کے لیے کوئی ڈیمانڈ نہیں ہے. سبحان اللہ. میری صرف اتنی ڈیمانڈ ہوتی ہے, یعنی کہ ہمارا جو ٹریول کا ہوتا ہے, جو حق بنتا ہے, جو حق بالکل ٹھیک ہے, جو حق بنتا ہے, شروع میں سے میں وہ بھی نہیں لیتا تھا. ایک بات شاید کسی کو پتا نہ ہو, شروع میں ٹریول بھی میں خود دیتا تھا. سبحان اللہ. تو پھر ایک بزرگ تھے, انہوں نے فرمایا تھا, انہوں نے کہا تھا کہ بیٹا آپ نعت خوانی کے لیے جاتے ہیں, اتنا حق آپ کا بنتا ہے. بالکل بنتا ہے, بالکل, کہ آپ اپنا ٹریول لیں, اور پھر باقی لوگ جو خدمت کرتے ہیں وہ ان کا اپنا جو بھی محبت ہے. یہ تو ایک الگ بات ہے کہ اپنی مرضی سے کوئی جو میں اس کو ایسے سمجھتا ہوں کہ کم ملے زیادہ ملے ظاہری طور پہ, پر آپ یوں سمجھیں کہ وہ آقا علیہ السلام کی مرضی سے آپ کو. سبحان اللہ, سبحان اللہ, کیا بات. جب آپ اس کو اس لیول اس نظریے سے جب دیکھیں گے نا, تو وہ جو 10 پاؤنڈ بھی جو بندہ دیکھا نا, وہ 10 لاکھ جو عام نعت خوانی میں جو لوگ 2-2 لاکھ کماتے ہیں, وہ اس سے بھی زیادہ اس میں اتنی برکت ہوتی ہے, کیونکہ اس میں آپ کا خلوص ہے. وہ آپ جو لے رہے ہیں وہ یہی سمجھ کے لے رہے ہیں کہ یہ سرکار کی طرف سے عطا ہوا ہے. میں ایک بات کہنا چاہتا ہوں, میں ایک بار امریکہ میں گیا تھا, جب میں بہت ینگ تھا, یعنی کہ یہ آپ کہہ سکتے ہیں جب میں 20 نہیں, آپ ایسے کہیں جب میں بچہ تھا, ینگ تو اب ماشاءاللہ آپ بھی ہیں. جب میں 20 ایئرز اولڈ تھا, تو میں گیا تھا, میں نے کوئی ڈیمانڈ نہیں کی تھی, مجھے محفل کے لیے بلایا گیا تھا, تو میری جیب میں 20 پاؤنڈ تھے, صرف 20 پاؤنڈ. اللہ. تو میں اس کے ساتھ سفر کر رہا تھا, تو مجھے پتا تھا راستے میں اتنی ضرورت نہیں پڑے گی, تو ویسے تو بینک کارڈ میرے پاس تھا, پر جب میں واپس آیا تو بنا ڈیمانڈ کیے میرے پاس $4000 تھے جیب میں. سبحان اللہ. پر یہ کیا ہے کہ میں نے ڈیمانڈ نہیں کی. بالکل, یہ لوگوں کی محبت ہے, اور میں سمجھتا ہوں جو بھی ملتا ہے آقا علیہ السلام کی نالین پاک کا صدقہ ہوتا ہے. سبحان اللہ. اور میں اس چیز پہ ایگری کرتا ہوں کہ جب ڈیمانڈ کر کے نہیں جاتے, جب اللہ پہ چھوڑ کے جاتے ہیں, تب اللہ نوازتا بھی بہت ہے, عزتوں سے بھی, اور دنیاوی معاملات بھی بندے کے بڑے آسان ہو جاتے بھی ہوتا ہے. دیکھیں جب آپ سٹیج پہ نعت پڑھتے ہیں نا, تو بندے کو سکون ہوتا ہے کہ میں آیا ہوں تو میں بلایا گیا ہوں. بے شک آتے ہیں وہی جن کو سرکار بلاتے. ایک ہوتا ہے بلانا, بالکل, ایک ہوتا ہے حاضری جب دیتے ہیں تو حاضری اوپر سے ہوتی ہے, بے شک, یعنی کہ اوپر سے آرڈر ہوتا ہے. بے شک. ایک ہوتا ہے جو خود آتا ہے, بے شک, وہ خود آنے والا وہ ہوتا ہے جو ڈیمانڈ کر کے آتا ہے. بالکل, یعنی کہ وہ اسی تلاش میں ہوتا ہے مجھے کب محفل ملے گی, میں پھر کس کی جیب کاٹوں. اس لیے بہت کم محافل میں مجھے آپ دیکھتے ہیں کہ میں سلیکٹڈ محافل میں جاتا ہوں جہاں پہ یہ بزنس کا ڈیلنگ نہ ہو. بالکل, کیونکہ یہ جو بزنس ڈیلنگ جب آ جاتی ہے, یہ پھر دنیاوی چیز ہو. جیسا کہ پہلے آپ کہہ رہے تھے روح کی بات کر رہے تھے, تو یہ جو پیسہ ہے نا, یہ اس دنیا کی حد تک ہے. قبر میں جو میرا جو ہمیشہ یہ خواہش ہے, اور میں جس نیت کے ساتھ نعت خوانی کرتا ہوں, وہ یہی ہے کہ جب میں اپنی قبر میں جاؤں گا, یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم, میں وہ ان میں سے نہیں ہوں جو آپ کی نام پہ پیسے کماتا تھا. سبحان تو اللہ. یہ چیز بہت ضروری ہے, اور میں ینگسٹرز کو یہی تلقین کروں گا کہ آپ اپنا چھوٹا سا کاروبار کریں. جو ینگ لڑکے ہیں جو نعت خوانی کرتے ہیں, آپ کو جو بھی خدمت آتی ہے آپ اس کو اکٹھا کر کے سیونگ بنا لیں. بالکل, اس کا کچھ حصہ آپ سیونگ کر لیں, اس کے ساتھ چھوٹا سا کاروبار شروع کریں, کیونکہ وہ جو پیسہ ہوتا ہے نا, اس میں بہت برکت ہوتی ہے, کیونکہ وہ نام مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم کا صدقہ ہوتا ہے. اور وہ جب آپ کو ملتا ہے, اور اس کے ساتھ جب آپ کاروبار شروع کریں گے, اور اس کاروبار میں بھی برکت ہوگی, اور وہ ایک حلال رزق کمانے کا ذریعہ بنے گا. جو وہ پیسہ آئے گا اس میں حرام کا شبہ بھی نہیں ہوگا. وہ حقیقی معنوں میں حلال کا پیسہ اور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کا صدقہ. میں ایک عقیدے کی بات کروں, جس طرح ملا صاحب کہہ رہے تھے, عقیدے کی بات ہے کہ ہم سمجھتے ہیں کہ جو بھی عطا ہوتا ہے آقا علیہ السلام کی بارگاہ سے عطا ہوتا ہے, اور ہم کھاتے ہیں حضور علیہ السلام کا صدقہ کھاتے ہیں. تو جیسے انہوں نے بات کی, حقیقی جو عقیدہ ہے وہ یہی ہے کہ ان کی چشم کرم کو ہے اس کی خبر, ان کی
چشمے کرم کو ہے اس کی خبر، کس مسافر کو ہے کتنا شوق سفر. وہ سب جانتے ہیں. بے شک بے شک. سو مانگ کے بندہ شرمندہ کیوں ہو جب وہ دے رہے ہیں. وہ خود جانتے ہیں کہ کون کتنے سلوک نیت سے آیا، کتنے خلوص سے آیا، کتنی محبت سے آیا. میں تو سمجھتا ہوں کہ علامہ صاحب اور قبلہ میلاد رضا قادری صاحب، یہ بالکل علامہ صاحب نے ٹھیک کہا کہ ہم مانگ کے خود کو رسوا کرنے والی بات ہے. جو انسان کے نصیب میں لکھا ہے وہ ہر حال میں ہی ملنا ہے، اور جو نصیب میں نہیں لکھا وہ پھر مانگ کے خوار ہونے والی ہی بات ہے. تو میں آپ کی عظمت کو سلام پیش کرتا ہوں کہ آپ اس حوالہ سے بھی ہماری اس نئی نسل کے لیے رول ماڈل ہیں کہ جو نعت خواں آپ کو دیکھ کے نعت پڑھنے کے لیے محفل میں جاتے ہیں، ان کے ذہن میں یہ بات نہیں ہوتی کہ ہم اتنے پیسے لیں گے، ہمیں کتنے پیسے ملیں گے، کیا سسٹم ہوگا کیا نہیں ہوگا. یہ نعت پڑھ رہے ہیں جو ان کے لیے تو رول ماڈل ہیں، لیکن نعت پڑھنے کے لیے انسان کو عمل کیا کرنا چاہیے وہ بھی اس چیز کی بھی ضرورت ہے. اور یہ سوال میں سمجھتا تھا ضروری ہے، اور آپ نے بہت خوبصورت اس پہ وضاحت کی ہے. ایک اور بات کہنا چاہتا ہوں، جیسے کہ میں نے بزنس کا کہا تھا، تو یہ ہے کہ نوجوان تعلیم میں بھی ہوتے ہیں، اپنی تعلیم بھی مکمل کریں اور اس کے ساتھ ساتھ کوئی چھوٹا سا کاروبار شروع کریں اور اس میں برکت بھی ہوگی. بالکل ٹھیک ہے. باقی آپ کے معاملات ہیں، محفلات بھی کریں، اپنے جو ڈے ٹو ڈے افیئرز ہیں وہ بھی ڈیل کریں آپ. تو ایک نارمل بندے کی طرح آپ زندگی گزاریں. تو یہ میرا خیال ہے کہ آئی تھنک پاکستان میں جو بندہ رہتا ہے اور وہ اگر 80,000 سے 1 لاکھ روپے کما رہا ہو مہینے میں تو اس کے لیے بہت ہے. بالکل. مجھے اتنا علم نہیں ہے پر یہ تو بہت ہے. اور میں سمجھتا ہوں کہ جو نارمل جو لوکل پڑھنے والے ہیں وہ بھی اتنا کما لیتے ہیں. بے شک. تو یہ چیز ہے کہ ہم اور دوسری بات یہ کہنا چاہتا ہوں، آخری بات یہ ہے کہ آپ جو لوکل نعت خوان ہیں ان کو پروموٹ کریں. بالکل. کیونکہ جب آپ لوکل نعت خوانوں کی حوصلہ افزائی کریں گے، آپ ان کی سپورٹ کریں گے، یہ پھر جب باہر جائیں گے لوگ بھی ان کو عزت دیں گے. اور اسی طرح یہ جو نعت خوانی کا کلچر ہے اس میں ایک اچھی لہر، ایک اچھی ہوا چلے گی جس سے لوگ بھی انسپائر ہوں گے. اور جو دوسرا طبقہ ہے، جو ایلیٹ طبقہ ہے، جو لبرل طبقہ ہے، وہ بھی دیکھیں گے کہ یہ نعت خوان ان کا جو سٹائل ہے ہر چیز میں اور ادب میں ہر چیز میں یہ بہت آگے ہیں، اور وہ بھی امپریس ہو کے اور پھر آپ کی نعت خوانی کو سنیں گے بھی اور حوصلہ افزائی بھی کریں گے. بے شک. میلاد رضا قادری صاحب، اس کے بعد اب میں آپ سے ایک کلام سنوں گا. وہ کلام بھی لوگوں نے کروڑوں کی تعداد میں آپ کی آواز میں سنا ہے. میرے خیال میں عرب سے اوپر ہوگا وہ اے حسنین کے نانا، کیونکہ جو یوٹیوب کی کوانٹیٹی ہے وہ تو الگ ہے، اس سے ہٹ کے مختلف ویب سائٹ ہیں، فیس بک ہے یا اور، تو لوگوں کے موبائل میں بھی وہ واٹس ایپ پہ شیئر ہو رہا ہے. تو میں سمجھتا ہوں کہ وہ کروڑوں سے بڑھ کر وہ اربوں کی تعداد میں لوگوں نے اس کو سنا ہے. اے حسنین کے نانا، یہ کلام پہلے آپ سے سنیں گے، پھر اس کے اوپر گفتگو کریں گے کہ یہ وجہ شہرت کیا بنی اور یہ کلام کیسے مقبول ہوا. یا نبی نظر کرم فرمانا، یا نبی نظر کرم فرمانا، اے حسنین کے نانا نانا، اے حسنین کے نانا، اے حسنین کے نانا، اے حسنین کے نانا. زہرا پاک کے صدقے ہم کو طیبہ میں بلوانا، اے حسنین کے نانا نانا، اے حسنین کے نانا. بے
سایہ ہے لیکن دو جگ پر ہے آپ کا سایہ. عرش اللہ بنا محلہ دید کو رب نے بلایا. حشر تلک نہ حشر تلک نہ ہوگا کسی کا ایسا آنا جانا. اے حسنین کے نانا نانا، اے حسنین کے نانا، اے حسنین کے نانا، اے حسنین کے نانا. نسبت کا فیضان ہے دیکھو خادم غوث جلیل. کرتا ہے مجھ پہ ناز زمانہ میں اوصاف علی ہوں. آپ کی آل کے کی آل کے در کا سگ ہوں، سائل ہوں پرانا. اے حسنین کے نانا نانا، اے حسنین کے نانا، اے حسنین کے نانا نانا، اے حسنین کے نانا. زہرا پاک کے صدقے ہم کو طیبہ میں بلوانا. اے حسنین کے نانا، اے حسنین کے نانا. یا نبی نظر کرم فرمانا. اے حسنین کے نانا، اے حسنین کے نانا. سبحان اللہ، ماشاء اللہ. یا نبی نظر کرم فرمانا، اے حسنین کے نانا، اے حسنین کے نانا. زہرا پاک کے صدقے سب کو طیبہ میں بلوانا، اے حسنین کے نانا. ماشاء اللہ، بہت خوبصورت انداز میں آپ نے نعت پاک سنائی ہے. میلاد رضا قادری صاحب، میں یہ جاننا چاہتا ہوں اور یقیناً ہمارے ناظرین بھی جاننا چاہیں گے کہ یہ کلام جو ہے، میں اس کے اوپر سوال کوئی بھی نہیں کروں گا، میں بس آپ سے یہ پوچھوں گا کہ اس کی ہسٹری کیا ہے. سب سے پہلے میں ایک بات کہنا چاہتا ہوں، اس کی ہسٹری میں آپ بھی شامل ہیں. تو میری جب شادی ہوئی تھی، بالکل، تو ہم نے گھر میں محفل رکھی تھی. بالکل ایسا ہی ہے. تو اس میں آپ نے یہ کلام پیش کیا تھا. بالکل 2015 میں، مجھے یاد ہے بالکل آپ کی شادی میں. تو اور اس کی ویڈیو میں بھی آپ ماشاءاللہ آپ نے حصہ لیا ہے. سچ گئی ہے، بالکل ہے، بالکل وہ آپ پڑھ رہے ہیں اور بچے کے ساتھ ہیں. ایسا ہی ہے. تو یہ کلام جب میں نے سنا تھا تو میرے دل کو بہت لگا، یعنی کہ مجھے ٹچ کیا کہ اے حسنین کے نانا. یعنی کہ جب آپ آقا علیہ السلام دیکھیں، اللہ کو جب آپ منانا چاہتے ہیں تو آپ آقا علیہ السلام کا ذکر کرتے ہیں. بالکل ایسا ہی ہے. اور جب آقا علیہ السلام کو منانا چاہتے ہیں پھر آپ حسنین کریمین کا ذکر کرتے ہیں. سبحان اللہ. سیدہ طیبہ طاہرہ سیدہ فاطمہ الزہرا سلام اللہ علیہا کا ذکر کرتے ہیں. مولا علی علیہ السلام کا ذکر کرتے ہیں. بالکل ایسا ہی ہے. صحابہ کرام کا ذکر کرتے ہیں. سیدنا ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ، یار غار، بالکل ایسا ہی ہے. ان کا ذکر، یعنی کہ آقا علیہ السلام کے پیاروں کا ذکر کرتے ہیں. تو تب آقا علیہ السلام کی روح خوش ہوتی ہے اور آقا علیہ السلام بھی خوش ہوتے ہیں. بالکل ایسا ہی ہے. تو یہ کسی کو منانا ہو تو دیکھنا پڑتا ہے کہ اس کے قریب کون ہے. بے شک. اگر فار ایگزامپل راشد صاحب سے میں نے کوئی بات منوانی ہے تو مجھے ہے کہ راشد صاحب بات مان جائیں گے، لیکن مجھے ایک اور رستہ نظر آ رہا ہے کہ اگر میں ان کے بیٹے کے ساتھ بات کروں، وہ پھر اپنے پاپا کے ساتھ بات کرے گا تو یہ ذرا جلدی مان جائیں گے. تو وہ بات آپ کر رہے ہیں کہ حسنین کریمین
کے تھرو جب ہم نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کو منائیں گے تو کیا بات ہے. تو مجھے یہ کلام بہت، یہ لائن جو ہے مجھے بہت ٹچ کی ہے آپ سے. میں نے جب سنا تھا تو میں نے پھر اس کی ریکارڈنگ بھی کروائی. تو الحمدللہ پھر اس کے بعد جب ہم نے اس کی ریکارڈنگ کروائی تو مدینہ پاک کی حاضری بھی نصیب ہوئی. سبحان اللہ سبحان اللہ. تو ان دنوں جب مدینہ پاک میں جب میں تھا تو اس دن میں نے پھر ایک دن مقرر کیا تھا کہ اس کو ریلیز کرنا ہے تو میں مدینہ پاک میں ہوں گا. سبحان اللہ. اور اس کو آقا علیہ السلام کی بارگاہ میں ایک عاجزانہ حقیقت، ایک تحفہ سبحان اللہ آقا علیہ السلام کی بارگاہ میں پیش کروں گا. سبحان اللہ. یعنی کہ اس کی آڈیو ویڈیو جو ہے ریکارڈنگ پاکستان میں ہوئی ہے جی، ریلیزنگ اس کی مدینہ پاک میں ہوئی ہے. سبحان اللہ. تو میں جس دن جب میں نے ریلیز کرنا تھا تو میں اسی دن میں مواجہ شریف کے سامنے گیا. سبحان اللہ. تو ظاہری سے بات ہے، مواجہ شریف ایسا مقام ہے کہ وہاں پہ آپ اگر آقا علیہ السلام کی آواز سے اونچی آواز بھی کر دیں تو آپ کے سارے اعمال ضائع ہو جائیں. اور میں ناظرین کو یہ بھی کہنا چاہتا ہوں، آپ جب بھی مدینہ پاک جائیں آپ ہمیشہ ایک تو آپ وہاں پہ اسکائپ کالز بہت لوگ لگائے ہوتے ہیں اور وہ وہاں سے گزر رہے ہوتے ہیں اور باتیں کر رہے ہوتے ہیں. یہ سب سے بڑی بے ادبی ہے. بالکل. تو یہ ایک میسج بھی دینا چاہتا ہوں، جب بھی آپ وہ مواجہ شریف جالی مبارک سے گزریں آپ ایک تو آپ فون جیب میں ہو اور ایک آپ خاموشی سے ادب سے، یعنی کہ کوشش کریں سانس بھی وہاں نہ لیں. ہاں کیونکہ وہ بارگاہ ہے جہاں جبریل امی بھی وہ دھیان کے ساتھ قدم رکھتے ہیں. میں پھر وہاں پہ حاضر ہوا تو میں نے ایک عرض کی کہ یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم، یہ آپ کے لیے میں ایک تحفہ لایا ہوں. تو جب وہ ریلیز ہوئی تو پوری دنیا میں الحمدللہ اس کو مقبولیت ملی اور یہی وہ راز ہے. سبحان اللہ. یہ میں سمجھتا ہوں کہ آقا علیہ السلام نے اپنی بارگاہ میں قبول کر لی. کیوں کی ہے؟ کیونکہ یہ حسنین کریمین کا ذکر ہے. سبحان اللہ. سبحان اور زہرا پاک سلام اللہ علیہا کا ذکر ہے اس میں. سبحان اللہ. بے شک. مولا علی علیہ السلام کا ذکر ہے اس میں. سبحان اللہ. بے شک. یہ وہ وجہ بنی ہے کہ مقبولیت. یعنی کہ یہ کلام ایسا ہے کہ اس میں سٹیپ بائی سٹیپ اگر دیکھتے جائیں تو حسنین کریمین سے شروع ہوتا ہے، اما زہرا پاک کا ذکر آتا ہے، پھر اس میں میلاد کا ذکر آتا ہے، پھر اس میں معراج کا ذکر آتا ہے، پھر اس میں نسبت کا ذکر آتا ہے. سبحان اللہ. یہ کلام لکھنے والے نے کمال لکھا ہے اور پھر ماشاءاللہ آپ نے اس کو پڑھ کے بھی پھر ویسا ہی حق ادا کیا ہے. میلاد رضا قادری صاحب چونکہ یہ عشرہ جو ہے یہ عشرہ ہے جہنم سے آزادی کا عشرہ، اور اس عشرے کے شروع میں حضرت مولا مشکل کشا سیدنا مولا علی رضی اللہ تعالی عنہ آپ کی شہادت ہوئی 21 رمضان المبارک اور اس عشرے کا آغاز ہوا. تو میں چاہتا ہوں کہ آپ مولا مشکل کشا کی بارگاہ میں منقبت کے چند اشعار مجھے بھی اور ہمارے ناظرین کو سنائیں. انشاءاللہ ضرور. مدد یا علی علی مولا، مدد یا علی علی مولا، مدد مانگی ہے صدقہ جلی، مدد مانگی ہے صدقہ نبی، مدد مانگی ہے صدقہ حسن، مدد مانگی مشکل ہے تری، مدد یا علی علی مولا، مدد یا علی علی مولا. بتاؤں کیا بتاؤں کیا ملا مجھ کو علی کے آستانے سے، ملا ایمان ملا قرآن محمد کے گھرانے سے. عجب کچھ آنے والا ہے، میرا علی شان والا ہے، جہاں میں بول بالا ہے، نسب کتنا یہ آلہ ہے، یہ کہہ کے کھلی ہے دلوں کی گلی، مدد
یا علی علی مولا مدد یا علی علی مولا رسول اللہ کے اصحاب الفت کے مزے لیتے علی کی دید کر لیتے عبادت کے مزے لیتے ابو بکر و عمر عثمان علی سے پیار کرتے ہیں جناب بوذر و سلمہ بلال عمار کرتے ہیں انہی سے ملی ہے ولائے علی مدد یا علی علی مولا مدد یا علی علی مولا. اور مکتا ہے سبحان اللہ. اور یہ میں نے اسٹوڈیو ورژن میں نہیں پڑھا تو ایک بہت خوبصورت مکتا ہے. علی شمع ہدایت ہے علی جانے رسالت ہے علی حق کی نشانی ہے علی مطلوب جنت ہے علی کا مرتبہ ارشد یہ دنیا دار کیا جانے علی کیا ہے علی جانے نبی جانے خدا جانے یہ راز بتاتے ہیں غوث جلی مدد یا علی علی مولا مدد یا علی علی مولا. سبحان اللہ ماشاء اللہ. ناظرین کرام خوبصورت انداز خوبصورت آواز منقبت مولا علی. سننے والے بیٹھے ہوں اور سنانے والا اسی ذوق کے ساتھ پڑھتا ہے جس ذوق کے ساتھ سننے والے سنتے ہیں. بڑی خوبصورت یہ ان کا انتخاب ہے خوبصورت انتخاب کلام ہے. ناظرین کرام دل تو یہ چاہتا ہے کہ ہم ان سے سنتے رہیں اور یہ پڑھتے رہیں لیکن دامن وقت میں اتنی وسعت نہیں ہے. ناظرین کرام آج کی ہمارے اس پروگرام کا وقت ختم ہوا چاہتا ہے. کل انشاءاللہ نئے پروگرام کے ساتھ نئے مہمانوں کے ساتھ آپ کی خدمت میں حاضر ہوں گا. کل تک کے لیے اجازت دیجیے اپنے میزبان حافظ طاہر اسلم کو. چلتے ہیں محمد میلاد رضا قادری صاحب کی جانب اور ان سے ریکویسٹ کروں گا کہ وہ رمضان کشمیر ٹرانسمیشن کے اس پلیٹ فارم سے ہماری اس نوجوان نسل کو میسج دیں اور آخر میں سلام پیش کریں. Firstly, I would like to give my message in English, especially living in the West and living in a day where social media is on the rise and every person is using social media. Now, every day to day we receive many messages and there are people send accounts, social media accounts on YouTube, Facebook and other social media platforms that this account is disrespecting our beloved Prophet Muhammad sallallahu alayhi wa alihi wasallam. My brothers and sisters, when you see a post on social media, do not share it, do not like it, or do not comment on it, because when you like it, when you share it, when you comment on it, the more interaction, the more impressions it gets on social media, the more it will show on top of the social media. As you know how the algorithm of social media works, a post which gets a lot of interaction, a lot of impressions, that post is always on the top. So which means, for example, if I open my Facebook, that post will be on the top because many of our friends may have commented on it, may have liked it, and may have shared it. So my brothers and sisters, I would just like to request you, if you see any post disrespecting our beloved Prophet Muhammad sallallahu alaihi wasallam or any sacred personality, just look at the post and just report it and leave it to that. Do not share it with your friends and families, because the more you share it, the more it will spread, the more viewership it will get, and the more value of that content will be high and it will show on top of all the social media platforms. میں آخر میں میسج دینا چاہتا ہوں اپنے تمام بہن بھائیوں کو کہ جب بھی آپ کوئی پوسٹ
سوشل میڈیا پہ آپ دیکھتے ہیں آقا علیہ الصلوۃ والسلام کی گستاخی کے حوالے سے یا کوئی بھی مقدس جو ہمارے اہم پرسنالٹیز ہیں ان کے بارے میں کوئی بھی پوسٹ آپ دیکھتے ہیں. آج کل ویسٹ میں ہم رہ رہے ہیں اور ہر بندہ سوشل میڈیا استعمال کر رہا ہے. جو ہم نیکی سمجھ کر شیئر کر رہے ہوتے ہیں وہ اصل میں نیکی نہیں ہوتی. جیسا کہ ایک مثال کے طور پہ ہمیں ہر دن میسیجز آتے ہیں کہ یہ فلاں اکاؤنٹ ہے، یہ آقا علیہ الصلوۃ والسلام کی گستاخی کر رہا ہے، فلاں ویڈیو ہے، اس کو آپ رپورٹ کریں. اور جب آپ اس چیز کو پھیلاتے ہیں، جب لائک کرتے ہیں، کامنٹ کرتے ہیں، شیئر کرتے ہیں، اس کانٹینٹ کی ویلیو جو ہے اس ویڈیو کی یا اس تصویر کی ویلیو اتنی بڑھ جاتی ہے کہ وہ فیس بک پہ ٹاپ پہ آ جاتی ہے یا کسی یوٹیوب چینل کے ٹاپ پہ آ جاتی ہے، سجیسٹڈ ویڈیوز میں آ جاتی ہے. جب یہ چیز سجیسٹڈ ویڈیوز میں آتی ہے تو پھر بہت سے لوگ اس پہ کلک کرتے ہیں، اس کو دیکھتے ہیں اور اس کانٹینٹ کی ویلیو بڑھتی ہے. پھر اس کے بعد جب جتنی مرضی آپ رپورٹنگ کریں وہ کبھی بھی نہیں اس کو یوٹیوب ہٹائے گا، کیونکہ یوٹیوب کی نظر میں یہ کانٹینٹ ہائی ویلیو کانٹینٹ ہوتا ہے کیونکہ یہ اٹریکشن پیدا کر رہا ہے. تو میں تمام بہن بھائیوں کو آپ جب بھی کوئی پوسٹ آپ کی نظر سے گزرے آقا علیہ الصلوۃ والسلام کی گستاخی کے حوالے سے تو آپ اس کو رپورٹ کر کے وہیں پہ دفن کر دیں، کیونکہ جب آپ اس کو دفن کر دیں گے آگے نہیں پھیلائیں گے اس پوسٹ کی ویلیو، اس کانٹینٹ کی ویلیو نیگیٹو میں جائے گی. جب نیگیٹو میں جائے گی پھر یوٹیوب اور سوشل میڈیا پہ اس کانٹینٹ کی ویلیو نہیں رہے گی، پھر فیس بک بھی اور یوٹیوب بھی اس کانٹینٹ کو آگے نہیں دکھائے گا. تو آپ جب بھی کوئی ایسی پوسٹ آپ دیکھیں وہیں رپورٹ کر کے اس کو شیئر مت کیجیے، کیونکہ جب آپ شیئر کریں گے یہ بھی ایک قسم کی گستاخی ہے، کیونکہ یہ جو بناتے ہیں یہ ان کی عقل تک ہے. آقا علیہ الصلوۃ والسلام کی ذات اور شان وراء الورا ہے. تو آپ اس چیز کو شیئر نہ کریں. آپ ہمیشہ جب بھی ایسی چیز آپ دیکھیں اس کو رپورٹ کر کے وہیں دفن کر دیں، اور انشاءاللہ یہ سوشل میڈیا پہ جو بھی گستاخیاں ہو رہی ہیں یہ خود بخود اپنی موت مر جائیں گی. تو آخر میں سلام پیش کروں گا. میں چاہوں گا سب آنکھیں بند کر کے اور گنبد خضرا کا تصور کر کے، اور جیسا کہ یہ آخری عشرہ ہے اور یہ جہنم سے چھٹکارے کا عشرہ ہے، تو جب صحابہ کرام اللہ سے معافی مانگتے ہوتے تھے تو ان کا طریقہ یہ ہوتا تھا کہ یا اللہ، یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم ہمیں معاف کیجئے. تو ہم بھی آج آقا علیہ الصلوۃ والسلام کی بارگاہ میں پیش ہوتے ہیں. تصور کریں ہم سبز گنبد کے سامنے ہیں اور آقا علیہ الصلوۃ والسلام کے وسیلہ سے آقا علیہ الصلوۃ والسلام کے قدموں میں بیٹھ کے معافی مانگ رہے ہیں اللہ کی بارگاہ میں. یا نبی سلام علیکہ، یا رسول سلام علیکہ، یا نبی سلام علیکہ، یا رسول سلام علیکہ. صلوات اللہ علیکہ، صلوات اللہ علیکہ، یا حبیب سلام علیکہ، یا نبی سلام علیکہ، یا رسول سلام علیکہ. حشر میں سب کے کنارے امتی تھے دم کو مارے، آگے جب وہ تو سارے آگے، جب وہ تو سارے دیکھ کر ان کو پکارے، یا نبی سلام علیکہ، یا رسول سلام علیکہ. صلوات اللہ علیکہ، یا حبیب سلام علیکہ، یا نبی سلام
یا رسول سلام علیکم.